ہمارا جو حج ہے، جو فیسلٹیز دیتی ہے سرکار، میں شاید یہ بالکل کلیم کر سکوں کہ دنیا میں لوئسٹ ہے. اس بیس پر نہیں ہے. حاجی کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ بیڈ ہونا چاہیے، وارڈروب ہونا چاہیے، واش روم ٹھیک ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، کھانا ملنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہ پریشرز بھی آتے ہیں. یعنی پچھلے سال ہماری کمپنی بھی پوچھ رہی تھی، جو ہم ان سے پاسپورٹ کی ارلی ریکویسٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یار آپ ایک مرتبہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے ملک میں کتنے وی آئی پیز ہیں. ٹھیک ہے، حاجی کی آگے جرنی کس طرح سے گزرے گی وہ یہ خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، فارم فل کرتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو انفارچونیٹلی لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور آپ بھی چوری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کنڈیشن میں جائیں اور دوسروں کا حج خراب کریں. ڈائریکٹر جنرل حج کمیشن آف پاکستان جناب عبدالوہاب سومرو صاحب، اے ٹو زیڈ جو حجاج کرام ہیں، جب ان کا اختیار ہوتا ہے اور کوٹا سسٹم ہے، بلڈنگ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، کس فلائٹ میں انہوں نے آنا ہے، کس کمرے میں رہنا ہے. منا میں فی حاجی 1 اسکوائر میٹر جگہ ملتی ہے، کیونکہ منا کیپڈ ہے نا. جی ہاں، منا تو نہیں بڑھ رہا. جو حجاج کرام یہاں آ کر فوت ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا پریکٹس؟ آپ پھر پڑوسی ملک سے کے لوگوں سے جا کے پوچھیں، ان کا آدھا دن عبادت کا کھانے میں ضائع ہو جاتا ہے، لمبی لائنوں میں خرچہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو 50 لاکھ ویزے ایشو کر دیں تو مینیج ہو جائیں گے. کوٹا جو ہے وہ کون اس کو جو ہے وہ کرتا ہے؟ OIC کی ایک کانفرنس کے تحت جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہر ملک کی مسلم پاپولیشن کا 1000 پہ ایک بندہ. تو اوورآل مشاعر کی پوری کتنی کاسٹ ہے؟ آن ایوریج یہ 800 سے 900 کے درمیان. جو A کلاس یا D کلاس ہے اس کے اسپیس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. کچھ حضرات کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ کرولا کا پیسہ دے کے آئے اور اب مرسیڈیز ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارا حج کسی کو شاید 9 لاکھ میں پڑا ہو، کسی حاجی کو 12 لاکھ میں بھی پڑا ہو. وہ پھر کیا آپ پیسے سب پر ڈیوائیڈ کریں گے جو 2-3%؟ سب وہاں پہ جب اس کو بلڈنگ لگ گئی، فلائٹ لگ گئی، اس کا ویزا لگ گیا، تو یہ ساری چیزیں اس کے ویزا کے ساتھ اٹیچ ہو گئی سعودی مساج سسٹم. نسک کے اندر بھی وہی نسک کے اندر لکھا ہوا ہوگا. تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں 1-2 حاجی ہیں جو کہ ماشاءاللہ 100 سال سے اوپر کی عمر. جی 2 حاجی ہیں، 104. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اپنی قسم کے ایک علیحدہ اور منفرد پوڈ کاسٹ آج ہم انشاءاللہ کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل حج کمیشن آف پاکستان جناب عبدالوہاب سومرو صاحب. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اے ٹو زیڈ جو حجاج کرام ہیں، جب ان کا اختیار ہوتا ہے اور کوٹا سسٹم ہے، بلڈنگ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، کس فلائٹ میں انہوں نے آنا ہے، کس کمرے میں رہنا ہے، اے ٹو زیڈ حاجی کا قراندازی کے لیے نام میں داخلہ لینا اور انٹل وہ حج کر کے واپس اپنے گھروں تک جب پہنچتا ہے، یہ سارا سسٹم کام کس طرح کرتا ہے اور کہاں کہاں اختیارات پاکستانی گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور کہاں کہاں اختیارات حج مشن کے پاس ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سعودی اتھارٹیز جو ہیں ان کا رول ہوتا ہے اس سارے معاملات میں. تو یہ سب ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو سرکاری کوٹا ہے اور جو پرائیویٹ کوٹا ہے، جتنی بھی حج سے ریلیٹڈ کویسچن ہیں آج وہ یہاں پر ہم نے پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے حضرت. ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی یا کم علمی کی وجہ سے بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں، چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، تو وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ سفارش ہوئی یا یہ وہ ہوا، دس اینڈ دیٹ. یہ سارا جو ہے آج کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت آپ کو سخت سوالات بھی دیں اس میں سے. سب سے پہلے حضرت میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا جو حج کا کوٹے کا تعین ہوتا ہے، کیا یہ ہر گورنمنٹ اپنی درخواست دیتی ہے اس کی بہاف پر ہوتا ہے، یا سعودی گورنمنٹ کا کوئی خاص سسٹم ہے جس کی بہاف پر کوٹا الاٹ ہوتا ہے؟ اصل میں آپ کو اس سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوٹا کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. سارے حاجیوں کو کیوں نہیں الاؤ کیا جاتا، سارے مسلمانوں کے آ جائیں. اس کا ایک ڈائمنشن تو کراؤڈ مینجمنٹ ہے کہ کتنی آخر تعداد جو ہے وہ آ جائے. مثال کے طور پہ تقریباً 1.8 ملین یا 18 لاکھ ویزے ایشو ہوتے ہیں سعودی سرکار کی طرف سے ہر حج میں. تو کیا اگر وہ 50 لاکھ ویزے ایشو کر دیں تو مینیج ہو جائیں گے؟ تو یہ سوال ہے پہلا سوال. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منا، مزدلفہ اور عرفات ہے، ان کے علاقے محدود ہیں. سب سے چھوٹا علاقہ ہے اس میں منا کا، ٹھیک ہے، جس میں آپ حج سے پہلے 1 دن اور حج کے بعد بھی 3 دن قیام کرتے ہیں. تو وہ تقریباً اراؤنڈ 8 اسکوائر کلومیٹر کے قریب ہے منا کا علاقہ، اور مزدلفہ کا علاقہ تقریباً
تقریباً 13 اسکوائر کلومیٹر کے قریب ہے اور عرفات کا علاقہ 33 اسکوائر کلومیٹر کے قریب ہے. اسی لیے اب آپ جو بھی کمپلینٹس دیکھیں گے ان میں نگیٹو کوریلیشن ہوگا, یعنی جہاں کا علاقہ کم ہے وہاں کی شکایتیں زیادہ ہوں گی, جہاں کا علاقہ زیادہ ہے شکایتیں کم ہوں گی. تو آپ کے 100 سے زیادہ شکایتیں حج میں ملتی ہیں منا کے حوالے سے. کیوں ملتی ہیں؟ کیونکہ لوگ لا علمی کا یعنی ان کی ہوتی ہے. یہ شکایت نہ ہو اگر مینٹلی وہ پریپیئرڈ ہوں پہلے سے ہی کہ جی منا میں فی حاجی 1 اسکوائر میٹر جگہ ملتی ہے. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خیمے چھوٹے تھے یا بیڈ چھوٹے تھے. یہ چھوٹے نہیں تھے, یہ منا کا اصول ہے کہ آپ کا 1 اسکوائر میٹر سے بیڈ زیادہ نہیں ہوگا اگر انہوں نے 1.8 ملین لوگوں کو حج کرانا ہے, اکوموڈیٹ کرنا ہوگا. تو اب آگے مثال کے طور پہ خدا بہتر جانتا ہے, فیوچر کے پلانز ہیں کہ جی ویژن 2030 کے تحت حج کی تعداد اگر بڑھانی ہے تو ایک ہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ منا ورٹیکل ہوگا. بالکل ورٹیکل ہوگا, مطلب 2 فلور کی بنیں گی بلڈنگز یا خیمے یا جو بھی ہے. اسی طرح سے ہی منا کی تعداد ڈبل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ گنجائش آگے چل کے عرفات اور مزدلفہ میں تو موجود ہے. بالکل منا اگر جب اس طرح سے ہوگا تبھی یہ بڑھ سکتی ہے. منا میں تو آلریڈی یہ کام شروع ہو چکا ہے. جی ہو چکا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. جی بالکل, اس طرف آہستہ آہستہ سے جا رہے ہیں. مزید ان کے کیا پلان ہیں. تو کوٹا اس بنیاد پہ, اسی لیے ہر ملک کا ایک پاپولیشن جو ٹوٹل میرا خیال ہے کافی پرانا سینسس جو ہے اس کی بنیاد پہ ڈٹرمن کر دیا گیا تھا. حج کے سفر میں ہر لمحہ کنیکٹڈ رہیں. وادی ای سم لایا ہے سعودی ڈیٹا ای سم پر 15% آف. اب بنا کسی ٹینشن کے انٹرنیٹ استعمال کریں اور فیملی سے رابطہ رکھیں. اپنی ای سم ابھی حاصل کریں www.wadiesym.com. کوشچن یہ ہے, جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ منا کے اندر 1 میٹر جو ہے پر حاجی الوکیٹ ہوتا ہے. اس میں وی آئی پی یا یہ جو کلاسز بنی ہوئی ہوتی ہیں, اے زون 1 زون 2 زون 3 وغیرہ, یہ سارے کے لیے 1 میٹر ہے یا ان کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ ہاں, اب یہاں پہ چونکہ دنیا میں کسی بھی ریلیجس ایکٹیویٹی یا ایسی ایکٹیویٹی میں ڈفرینٹ قسم کا کلائنٹیل ہوتا ہے. بالکل. تو وہاں پہ ڈسٹنکشن صرف یہ آ جاتی ہے کہ جو اے کلاس یا ڈی کلاس ہے اس کے اسپیس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر ڈی والے کو 1 اسکوائر میٹر ملتا ہے تو اے والے کو زیادہ سے زیادہ 1.2 یا 1.3 اسکوائر میٹر ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اس میں اچھا اس کی پھر پرائس بھی زیادہ ہے کیونکہ آپ منا کا جو پرائس ہے وہ تو اسپیس کی بنیاد پہ پے کرتے ہیں. اب اس میں زون 1 کی جو ہے اس سال 2026 میں کیا ہے تقریباً پچھلے سال بھی اور اس سال بھی وہی ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 1400 ریال یا 1500 ریال پر اسکوائر فٹ ہے. یہ ڈی والا نہیں, اے کا اسپیس 1 اسکوائر میٹر. پھر آپ زون 2 میں آئیں گے تو یہ تقریباً 1200 ریال بن جاتا ہے. زون 4 میں آئیں گے تو 700 ریال بن جاتا ہے. زون 5 میں آئیں گے تو 300 ریال بن جاتا ہے. اوورآل مشاعر کی پوری کتنی کاسٹ ہے؟ مشاعر کی اب اگر ہمارے حاجی یا کسی بھی ملک کے حاجی چونکہ سارے زون میں ہوتے ہیں تو آن ایوریج یہ 800 سے 900 کے درمیان یہ کاسٹ پڑتی ہے. 800 ریال پر حاجی پر حاجی نے, جب میں اسکوائر میٹر کی بات کر رہا ہوں تو پر حاجی بات کر رہا ہوں. پھر پورے حج کی کیسے 800؟ جی اصل میں میں جو اپنی کاسٹ بتا رہا ہوں چونکہ ہمارے حاجی تو زون 1 میں بھی رہتے ہیں, 2 میں بھی رہتے ہیں اور 4 میں بھی اور 5 میں بھی, تو وہ ایوریج آؤٹ ہو جائے گی. جو پرائیویٹ, مجھے ہر سیکٹر کے علیحدہ سے ہاں جی, جو حاجی مثلاً پرائیویٹ سیکٹر والا اگر کسی کو اے پیکج میں زون 1 میں ٹھہراتا ہے تو اس کے اوورآل حج کاسٹ میں جو کمپوننٹ ہوگا مشاعر کا وہ 1600 ریال یا 1400 ریال جو بھی ہے وہ ہوگا. لیکن اگر وہ اس کو زون 2 میں ٹھہراتا ہے تو اس کا کمپوننٹ صرف مشاعر کا اس کا 1200 ریال ہوگا, یا اگر اس نے 1 اسکوائر میٹر سے زیادہ دیا ہے تو اس پروپورشن کے حساب سے اس کی کاسٹ بڑھ کے. اس میں عرفات کی کاسٹ شامل؟ اس میں عرفات کی کاسٹ شامل ہے. ہمیشہ جب آپ منا میں اسپیس لیتے ہیں یا جو بھی آپ کا کیمپ یا ٹینٹ ہوتا ہے اس سے ٹیگڈ ایک لنکڈ ٹینٹ ہوتا ہے عرفات میں. تو جب آپ یہ کاسٹ اب جب آپ پے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ عرفات اور منا دونوں کی ہوتی ہے یا مزدلفہ کی, تینوں کی, لیکن مزدلفہ چونکہ زیادہ تر اوپن ہوتا ہے اس لیے وہ. اچھا گڈ. تو اس میں جو ہم کاسٹ کی بات کر رہے ہیں یہ صرف جو ایریا ہے اس کی ہے, باقی جو سروسز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے, تاکہ یہ تھوڑا سا وضاحت ہو جائے. کوٹا جو ہے وہ کون اس کو جو ہے وہ کرتا ہے؟ کوٹا سعودی عرب کی گورنمنٹ ایک پرانے OIC کی کانفرنس کے تحت جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہر ملک کی مسلم پاپولیشن کا 1% 1000 پہ ایک بندہ
ملتا ہے. مطلب ہر 1000 پہ ایک بندے کا کوٹا ملتا ہے. ہر 1000 ہر ملک میں جتنے بھی تعداد. ہاں جی, اس حساب سے ہمارا آبادی جیسے بڑھتی ہے 179 یہ کیپڈ ہے اس پرانے سروے میں, کیونکہ منا کیپڈ ہے نا. جی ہاں, منا تو نہیں بڑھ رہا, اسی لیے کچھ ملک کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوٹا بڑھ گیا ہے تو آپ اس حساب سے ہمارا کوٹا بھی بڑھا دیں. تو ان کا آرگیومنٹ یہی ہوتا ہے کہ منا ویسے ہی ہے, اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ فیوچر میں ملک جو ہیں وہ کوٹا کچھ چاہتے ہیں کہ زیادہ ہو. اب ہر حاجی کا ایک طرح سے جو حج ہوتا ہے اس کا فورن ایکسچینج کا کانسیکوینس ہے. اس ملک کو اتنی ساری فورن ایکسچینج سعودی عربیہ دینی, تو جو زیادہ خوشحال ملک ہیں وہ مزید کوٹا لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے. اب جو ریسنٹ چینجز آئے ہیں مثال کے طور پہ سعودی پالیسی میں کہ پہلے آپ کا کوٹا اناؤنس کر دیا جاتا تھا کہ یہ ہے, اب وہ اس طرح سے نہیں کرتے. اب آپ کو کہتے ہیں کہ جو ہم نے ٹائم لائنز دی ہیں اس میں آپ نے جو جتنے کانٹریکٹ پورے کیے ہیں وہی آپ کا کوٹا ہے. ہوتا یہ تھا کہ لیکن کیا یہ لائن کراس کر سکتے ہیں اس کے نیچے ہی رہیں گے؟ یہ آپ کی ود ان اوریجنل کوٹا ہوگا. اب ہوتا یہ تھا کہ پہلے آپ اپنا کوٹا آخر تک رکھے رہتے تھے, آرام سے کام کرتے تھے اور اینڈ میں کوٹا ان یوٹیلائز رہ جاتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ پلاننگ یا کام صحیح نہیں کر سکے تو کوٹا کیوں ضائع ہونا چاہیے. اسی لیے انہوں نے اب کوٹے کو جو ہے وہ ڈیڈ لائن کے ساتھ لنک کر دیا ہے کہ جب تک اگر آپ ڈیڈ لائن پہلے پوری کر دیتے ہیں تو آپ کا وہی کوٹا رہے گا, اگر نہیں کر سکتے تو جو آپ کا کوٹا بچ جائے گا وہ شاید کسی ایسے ملک کو دے دیں جو کوٹا لینے کے لیے بھی تیار ہے اور پے کرنے کے بھی تیار ہے اور بہتر پلاننگ بھی کر سکتا ہے. تو یہ صرف اسی سال تک محدود ہوگا یہ والا جو مسئلہ ہوگا یا پھر اگلے سال؟ نہیں, یہ میٹر ہر سال ریسیٹ ہوگا سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ ایز لانگ ایز آپ ان کی ڈیڈ لائنز پوری کرتے رہیں گے آپ کا کوٹا مینٹین. یہ جو پچھلے سال معاملات ہوئے تھے کہ بہت سے حجاج نہیں آ سکے, اسی وجہ سے نہیں آ سکے تھے کہ ڈیڈ لائن کی ٹائم پر انہوں نے. ہاں جی, پچھلے سال اصل میں یہ ایک یونیورسل فینامنا تھا کیونکہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بیہیویئر یا کسی بھی مشن کا بیہیویئر ریگولیٹ کرنا چاہتی تھی کہ جو اگر ہم پہلے رعایت دیتے تھے لیٹ ہونے کی وجہ سے اب وہ نہیں دیں گے آپ کو, اسی لیے آپ لوگ اپنا نظام درست کر لیں. اس کا نتیجہ آپ نے اس سال دیکھ لیا کہ سب کے کانٹریکٹ پورے ہو گئے. پچھلے سال ایجپٹ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش یا کہیں اور کسی ملک سے یہ کوٹے کم ہوئے تھے اسی وجہ سے کہ کانٹریکٹ پورے نہیں ہو سکے تھے. اس سال سب نے پورے کر لیے. تو جب آپ ریگولیشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو لوگ کمپلائی کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھنے میں آئی ہے کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ OIC کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا اس وقت کی جو پاپولیشن تھی اس کے حساب سے. اس وقت پاکستان کی شاید 18 ملین تھی, 17 کروڑ 90 لاکھ تھی, تو اس لیے 179,210 پہ کوٹا کیپڈ ہے, وہی کیپڈ تب سے. اسی طرح باقی ملکوں میں اس وقت مسلمان آبادی جس طرح انڈیا کی جتنی تھی اس کے حساب سے ان کو کوٹا ملا ہوا ہے. انڈونیشیا چلو یہ بہت بہترین ہو گیا. تو یہ جو پھر پاکستان کے اندر سرکاری اور جو پرائیویٹ کوٹا تقسیم ہوتا ہے وہ کس بیس پر؟ وہ سرکار کا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا, گورنمنٹ ہر سال گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے تھرو فیصلہ کرتی ہے کہ جی 50-50% رکھنا چاہیے, 40-60 رکھنا چاہیے, 60-40% رکھنا چاہیے. تو یہ سرکار کا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ پرائمریلی جو یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے حج کا یہ دو گورنمنٹس کے درمیان ہوتا ہے, بائیلیٹرل ایگریمنٹ. ٹھیک ہے, سعودی اور پاکستان, سعودی اور پاکستان یا کسی بھی سعودی کسی بھی کنٹری میں, جس میں چند فنڈامنٹل ریگولیشنز ہوتا ہے جس میں ہوسٹ کنٹری اور جو پلگرم برنگنگ کنٹری ہے وہ دونوں ایگری کرتے ہیں کہ ہم ان ریگولیشنز کے تحت اگلا حج کرائیں گے. ویری گڈ. یہ ہر سال نیا ہوتا ہے, ہر سال فریش ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس میں کیا چینجنگ ہوتی ہے؟ بہت تھوڑی چینجز ہوتی ہیں. کبھی میڈیکل چینجز ہو گئیں, ہاسپٹل ہم انڈیپینڈنٹلی اسٹیبلش کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور ڈاکٹرز ہمارے آ جاتے تھے. اب ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوکل سعودی کسی ہاسپٹل کو ایز اے سپروائزر لے کے اور ہاسپٹل اور کلینکس اسٹیبلش کریں گے اور آپ کی ساری لائسنسنگ وغیرہ ہے ہیلتھ منسٹری آف ہیلتھ سے ہم اس ہیلتھ سپروائزر. یہ سارے کام جو آپ لوگوں نے کرنے کے ہیں حاجی کا تو اس میں کوئی ہمارے کرنے کے ہیں, جو کہ پرائمری ہم کام کر رہے ہیں. پرائمری ہمارا ڈاکٹر ہے اور پیشنٹ دیکھ رہا ہے, میڈیسن دے رہا ہے, وہ ہم نے کور بھی. لیکن جو ریگولیٹری یعنی جو کمپلائنسز کرنی ہے اس کے لیے چونکہ ان کا لوکل جو ہاسپٹل ہے وہ پہلے ہی اسٹیبلش ہوا ہے, ڈفرینٹ جو ہیلتھ انسٹیٹیوشن ہے, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کے تھرو انوالو کر کے آپ کا جو
ریگولیٹری کمپلائنس کا جو کمپوننٹ ہے اس کو آسان بنا تو اس جائے. میں ہمارا مثال کے طور پہ سعودی جرمن ہاسپٹل ہے پچھلے سال سے, ہاں جی, یعنی ہیلتھ سپروائزر ہے, اور اس کو ہم نے اس لیے بھی سلیکٹ کیا تھا کہ وہ خود ایک بہت بڑا اچھا نام ہے, اور دوسرا بات یہ کہ تینوں شہروں میں اس کے ہاسپٹلز موجود ہیں, جدہ, مدینہ اور جدہ. تو جب کوئی پلگرم ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے تو اس میں سے کسی ہاسپٹل میں کر لیں. جو لوجسٹک وغیرہ ہے آپ کو لوکلی ساری ہائر کرنی پڑتی ہے یا پاکستان سے بھی اپنی انوینٹری وغیرہ لے کر آ سکتے ہیں؟ جو میڈیکل جو سپروائزری ماڈل ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک ریشو کے تحت, یعنی ہر حاجی پہ ڈاکٹر اور پیرامیڈک کا ریشو ہوتا ہے, وہ بھی ہم پاکستان سے تقریباً 450 لاتے ہیں. ہماری ساری میڈیکیشن بھی پاکستان سے آتی ہے, ٹھیک ہے, انسٹرومنٹس بھی چھوٹے موٹے پاکستان سے آتے ہیں. اگر آگے چل کے انہوں نے مثال کے طور پہ کمپلسری کر دیا کہ آپ سپروائزری سے آپریشنل موڈ میں آ جائیں گے تو پھر سارا کچھ یہیں سے استعمال ہوگا, اور وہ شاید کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے سے اس پہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس پہ میں نے ان سے سوالات یہی کیے تھے کہ جی میرا 99% جو پلگرم ہے وہ اردو بولتا ہے, انگلش نہیں بولتا, تو کیا آپ کے ہاسپٹل میں اتنی تعداد ہے میڈکس اور پیرامیڈکس کی کہ آپ وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر سکیں. دوسرا میجر کاسٹ امپلیکیشن ہے کہ اگر میں میڈیکیشن یہاں سے لوں گا تو یہاں زیادہ تر جرمنی اور امریکہ سے آتی ہیں دوائیں, تو ایونچولی تو حاجی کے حج کی کاسٹ بڑھ گئی نا. تو اب یہ اس پہ اسٹڈی چل رہی ہے کہ جی کس طرح سے ایسا نظام لیا جائے کہ یہاں سے ریسورس ایلوکیشن یا انگیجمنٹ زیادہ کی جائے لیکن کاسٹ پہ بھی اتنا امپیکٹ نہ پڑے. تو اب دیکھیں یہ آگے اس میں انشورنس والا بھی ایک ماڈل کام کر سکتا ہے. انشورنس تو ہے, جب ہیلتھ سپروائزر ہم لیتے ہیں تو وہ ساتھ میں اس کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی ایگریمنٹ کرتی ہے انشورنس کا, چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے کافی ہمیں مثلا وارڈ کی بھی اجازت ہوتی تھی, 24 گھنٹے سے زیادہ پیشنٹ کو رکھا جاتا تھا, اب نہیں رکھا. ہاں, جو پچھلے سال آئی تھنک شاید تھی جی, ہم نے جو پچھلے سال کور کیا میڈیکل مشن سرکاری کا, اس میں میڈیکل وارڈ بھی تھا جس میں لوگ باقاعدہ. اب آپ 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. اب آپ کے پاس, ہمارے پاس وارڈ اب نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا, ہمیں پیشنٹ کو ڈائریکٹ ریفر ہی کرنا ہے. پھر جو ہاسپٹل میں وہ علاج کروائے گا مثال کے طور پہ, تو وہ جو انشورنس ہوگا وہ سعودی گورنمنٹ اور اس ہاسپٹل کے درمیان ہے. اوکے, کوٹے میں ہی واپس آنا ہے میں نے. تو جو حجاج کرام کا سرکاری جو حاجی آتے ہیں قرآن اندازی کے لیے اپنا نام یا پیمنٹ کرتے ہیں, ان کا انتخاب جو ہے پاکستان میں کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کیا ہر صوبے کا علیحدہ ہوتا ہے, ہر ضلع کا علیحدہ ہوتا ہے, یا اس میں بھی سفارش چلتی ہے؟ کیا سسٹم یہ سارا کام کس طرح کرتا ہے قرآن اندازی؟ جی سفارش تو خیر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ بیلٹنگ ہوتی ہے. یہ پچھلے یعنی 2026 کے حج سے پہلے تک یہ بیلٹنگ ہوتی تھی, یعنی آپ نے اپلیکیشن جمع کرا لی, لیٹ سے ہمارا سرکار کا کوٹا 90,000 تھا, اب اپلیکیشنز اس سے بڑھ گئیں تو آپ نے بیلٹنگ کرنی ہے. لیکن انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جو ہیں انڈونیشیا, ملائیشیا, ایران, ترکیہ, یہ کیو مینجمنٹ سسٹم ہوتی ہے کہ آپ رجسٹریشن کراتے جائیں, جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو حج کرایا جائے گا. تو اس سال پاکستان نے بھی وہی کیا تھا 2026 کے حج میں, پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ, بیلٹنگ کوئی نہیں ہوئی تھی. جو پہلے اپلائی کرے گا وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے بیسیکلی کہ سعودی عربیہ میں ریفارمز کیا آئے ہیں. پہلے جو مؤسسہ ہوتی تھی اور اب جو کمپنیز ہیں, شرکیں ہیں, کیا آئی ہے, اس میں ایک ریفارم تو یہ آیا ہے کہ منا کا اسپیس جو ہے وہ اوپن آکشن ہے, پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ وہ بھی ملتا ہے. لیکن پرائس فکس ہے؟ ہاں پرائس فکس ہے, لیکن جتنا میں جلدی خریدوں گا مجھے اپنی مرضی کے سلاٹس یا جو کمپیکٹ ایریا ہیں وہ منا میں ملیں گے. میں جتنا دیر سے آؤں گا اتنا میں اسکیٹرڈ اور جگہ جگہ پہ چیزیں جو پڑی ہوں گی مجھے وہی بکھری ہوئی. نہیں, یہاں پر کوشچن یہ کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان پہلے آتا ہے اور سارا زون 1 لے لیتے ہیں؟ نہیں, یہ زون 1, 2, 4, 5 ایلوکیشن ہوتی ہیں. انہوں نے تقریباً سارے ملکوں کو جیسے دینا ہے. یہ جو آپ بات کریں اس سے پھر ایگزیکٹلی یہی ہوگا کہ جو سب سے امیر ملک ہے وہ سب سے سارا لے لے گا. نہیں, تو پھر انہوں نے یہ نظام اس طرح سے رکھا ہے کہ ریجنز کے لیے یا سب کانٹیننٹ کے لیے اس میں پروپورشن رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اتنا مثلا ساؤتھ ایشیا, زون 1 میں یہ حصہ جو ہے پاکستان, اتنا حصہ ساؤتھ ایشیا کو اور ان کے درمیان ان کنٹریز کو جائے گا, لیکن وہ حصہ بھی پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ. اس میں گارنٹیڈ نہیں ہے. مثلا ہو سکتا ہے میں پہلے جاؤں زون 1 میں اور لیٹ سے کوئی 10,000 کی جگہ خریدوں تو شاید مل جائے, لیکن اگر میں لیٹ گیا تو شاید 2,000 کی جگہ بھی نہ ملے.
تو سوال وہی ہے نا کہ اس جو زون ہے جو اسپیسیفک فار ساؤتھ ایشیا ہے، ہاں اس کے اندر آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے اس میں آپ، پھر آپ کو 2000 کیوں مل رہا ہے ساؤتھ اسی لیے کہ پہلے کوئی اور لے گیا، یعنی اس ساؤتھ ایشیا کے شیئر میں یوں سمجھے کہ جو پہلے آئے گا اس کو زیادہ ملے گا، جو آخر میں آئے گا وہ کم ملے گا. اس کا لنکیج ہے پلاننگ سے، وہ آپ کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اسپیس لینے آ جائیں. اسپیس آپ کب لینے آئیں گے؟ جلدی جب پیچھے سے آپ نے حاجی بک کیا ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پرائیویٹ پیسے میرے والوں پاس آ نے گئے. جیسے پچھلے سال کے حاجی بک تھے ان کے پاس جو نہیں آ سکے. ایگزیکٹلی. تو اب آپ اس پہ یہ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ، یعنی کچھ ملک اس سال کا حج ختم ہونے سے پہلے اپنے حاجی اگلے سال کے لیے بک کرنا شروع کر دیتے. تو اب ہم آہستہ آہستہ اس ماڈل پہ جا رہے ہیں کہ حاجی اگر آپ جلدی بک کریں گے، آپ کے پاس فگر سرٹن پہلے آ جائے گی، آپ جائیں گے مینا میں کہ جی میرے پاس حاجی میرا موجود ہے، مجھے یہ آپ زون دے دیں. اس میں ضروری نہیں آپ کو مرضی سے ملے، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقریباً سارے کنٹریز کو تھوڑا تھوڑا حصہ مل جائے. ونس اگین ان شارٹ میرا سوال ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے لیے 20,000 کا کوٹا ہے زون 1 میں بالفرض، ٹھیک ہے، ہم فرض کرتے ہیں. اس میں ہر سال پاکستان لیتا ہے 10، ایک اور ملک لیتا ہے 8-9، کوئی اور چھوٹا ملک لیتا ہے 2-3 ہزار. پاکستان پہلے آ گیا، کیا وہ 10 کی جگہ 11 لے سکتے اس والے اسپیسیفک؟ 10 کی جگہ 11 تو شاید نہیں لے گا، اس میں میکسیمم اور منیمم کی لمٹ. اچھا لمیٹڈ ہے، میکسیمم اور منیمم کی لمٹ ہے. اس کی وجہ پھر وہی ہوگا کہ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ساؤتھ ایشیا کا مثال کے طور پہ کسی بھی کنٹری کا میکسیمم 10 ہے یا منیمم 10 ہے، میں ہائپوتھیٹیکل بتا رہا ہوں، میکسیمم 10 اور منیمم 2. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جی یعنی ساؤتھ ایشیا کا اوورآل لیٹ سے 30,000 ہے یا 10,000 میں سے اگر 10,000 بھی ہے تو لیٹ سے کوئی ایک کنٹری میکسیمم 4 لے سکتا ہے، منیمم 1 لگ سکتا ہے. تو میں پہلے جاؤں گا تو مجھے 4,000 تو مل جائے گا، لیکن میں آخر میں جاؤں گا تو منیمم ملے گا 1 ملے گا جی، کیونکہ وہ 3,000 پہلے کوئی اور لے چکا ہوگا. تو حضرت یہ بتائیں کہ اس سال جو ہے پاکستانی جو آئے ہیں ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ پیکیجز سے، ان کی لاگت کیا پاکستان سے؟ سرکار کا تو ایک ہی پیکیج ہے. اچھا جی، پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، سرکار میں صرف فرق لانگ اور شارٹ کا ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ سامنے میرے نہیں ہے لیکن 11.5 لاکھ شاید لانگ کا ہے اور تقریباً 12 لاکھ شارٹ کا ہے. صرف 50,000 کا، صرف 50,000 کا فرق اس لیے ہوتا ہے کہ لانگ کی فلائٹس جب جاتی ہیں تو وہ شروع میں جاتی ہیں اور آخر میں آتی ہیں، اور شارٹ کی حج کے قریب فلائٹس آتی ہیں اور جاتی ہیں. تو جتنی فلائٹ حج کے قریب ہوتی جائے گی مہنگی ہوتی جائے گی. تو یہ فیکٹر ان کرنے کے لیے کہ جی آپ کو ہم ان دنوں میں ایئر لفٹ کریں گے اور واپس لے آئیں گے، اس وجہ سے یہ تھوڑا بہت ڈفرینس ہے. شارٹ کے کتنے دن کا پیکیج ہے؟ شارٹ کے 20 سے 25 دن کا پیکیج ہے، اور لانگ جو ہے وہ 38 سے 45 ڈیز تک کا پیکیج ہے. 45 یا 42 ڈیز، لیکن ہو جاتے ہیں کچھ حاجی 45 ڈیز ہو جاتے ہیں، کوئی 100 نمبر یا 200 یا 400 نمبر، سبجیکٹ ٹو جو فلائٹ کی شیڈول ہے. آپ کو پتہ ہے، یہ حاضرین کو بتانا چاہیے کہ ہم جب حاجی ہمارے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اس حساب سے ان کی فلائٹس لگا کے ہم سعودی عرب گاکا جنرل ایویشن اتھارٹی جو ہے ان کی، ان کو بھیجتے ہیں. وہ فلائٹ کو اپروو کرتے ہیں، لینڈنگ سلاٹس اپروو کرتے ہیں، اس حساب سے پھر پلگرمز آگے پیچھے. ادھر بھی سلاٹس، ادھر بھی فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے. جتنی جلدی آپ فلائٹ شیڈول دیں گے آپ کو پہلی پرائرٹی پہ سلاٹس اویلیبل ہوں گے، جتنی دیر سے آپ جائیں گے تو آپ کو بچے ہوئے سلاٹس. تو مطلب یہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بس جہاز آ رہا ہے جہاز جا رہا ہے، اس کے پیچھے پورا ایک حاجی کی آگے جرنی کس طرح سے گزرے گی وہ یہ خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جس دن وہ فارم فل کرتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو انفارچونیٹلی لوگ پڑھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں صرف نام اور پاسپورٹ نمبر، وہ کہتے ہیں کہ جی بینک والے نے ایسے بھر دیا، میرا تو کسی دوست نے بھرا ایسے. تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ سفر کرنے آپ جا رہے ہیں، وہ بھی دوسرے ملک میں، اگر اس کا فارم پڑھنے میں بھی آپ سنسیئر نہیں ہیں، اس جرنی کو پلان کرنے میں بھی آپ سنسیئر نہیں ہیں، تو پھر یعنی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جی جو آپ
सेपरेट रूम आपको ऑफर किया जाएगा एक्स्ट्रा कॉस्ट पे, ये सिर्फ मक्का की हद तक है। ओके। तो हाजी जब मदीना में करते हैं, उतरते हैं, वहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं कि जी मेरा तो सेपरेट रूम था। इसी तरह अगर शॉर्ट हज है तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि शॉर्ट हज की सूरत में मदीना स्टे आपका 2 से 3 दिन का हो सकता है। तो इधर आके कहते हैं मैंने तो 8 दिन गुजारे। तो हमने कहा भाई ये तो फॉर्म में लिखा हुआ था कि आप अगर शॉर्ट हज ले रहे हैं, शॉर्ट हज का मकसद ही यही है कि मदीना का स्टे करटेल हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मदीना में अनलाइक मक्का में जो आप हज जो हाजी का बेड या रूम लेते हैं उसमें वो किसी वक्त भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मदीना में ऐसा नहीं होता, महदूद भी है। मदीना में बेड जो है वो फितरे के हिसाब से चलते हैं। मिसाल के तौर पे एक हाजी ने लैंड किया आज और ज़ोहर की नमाज से पहले लैंड किया, तो उसका बेड जो बुक है मदीना के होटल में वो पहला ज़ोहर की नमाज और आखिरी जो जिस दिन उसने 8 दिन के बाद निकलना है उस दिन फजर की नमाज तक बुक है। क्यों? क्योंकि वही बेड फिर आगे किसी दूसरे मुल्क के लिए ज़ोहर की नमाज से दोबारा बुकड है। तो कभी जब फ्लाइट एक दिन या 24 घंटे डिले हो जाती है या अर्ली आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो या तो हम हुजाज कराम को किसी और होटल में एक दिन के लिए ठहराते हैं शुरू में या आखिरी दिन में। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं जी मुझे इस होटल में ठहराएं या इस होटल में ठहराएं, वो हमारे बस की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप पहले डिटरमिन कर रहे होते हैं तो आपके फ़्लाइट शेड्यूल से पता होता है कि पहले हफ्ते में हाजी मक्का में मदीना में कितना लैंड करेगा, दूसरे में कितना लैंड करेगा, तीसरे में कितना लैंड करेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट मदीना पहले दिनों में खाली होता है, बीच में भर जाता है, आखिरी दिनों में फिर खाली होता है। तो जो हाजी पहले लैंड कर रहेंगे मदीना में पहले हफ्ते में, चांसेस हैं कि उनको होटल बेहतर मिलेगा। क्यों? क्योंकि खाली होता है, आपको 5 स्टार भी मिल सकता है, 4 स्टार भी मिल सकता है। जो हाजी दूसरे में आएगा चांसेस हैं कि उसको होटल थोड़ा सा उससे कम मिलेगा। रीजन बीइंग कि अगर उसमें भी मैं 5 स्टार लूँ तो 5 स्टार की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले फतरे में उस होटल वाले का फायदा है क्योंकि उसका खाली रहता है, इसलिए वो हमें दे देता है। तो हम होटल की नेगोशिएशन इस तरह से करते हैं कि जी मैं पहले फितरे में आपको हाजी जब दूंगा जब आप गारंटी करेंगे सेकंड फितरे में आप मेरा हाजी सारा अकोमोडेट करेंगे। ये नहीं कि उस होटल में करेंगे, अकोमोडेट करेंगे। क्योंकि हमारी प्रेफरेंस ये है कि हमारा हाजी मरकजिया से बाहर न जाए, यानी वॉकिंग डिस्टेंस मदीना में स्पेशली मरकजिया से बाहर न जाए। इसीलिए अपना फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी फलां को तो 5 स्टार मिला था, तो हम उनसे कहते हैं कि यार आप पहली फ्लाइट अगर से आप चाहते हैं मैं आऊँ भी कम और फैसिलिटीज़ भी है हर किस्म की टॉप वाली लूँ, हम आपसे कहते हैं आप पहले हफ्ते में आ जाएं, आपके चांसेस ज़्यादा हैं 5 स्टार के। इसमें क्या हुकूमत पाकिस्तान कुछ सब्सिडी भी दे रही होती है हाजियों को या वो अपने ही पैसों से पूरा हज कर रहे हैं? अच्छा, नहीं भी देती भी है। हाँ, नहीं इस तरह से देती कि डायरेक्ट सब्सिडी नहीं है कि हाजी कॉस्ट के ऊपर हाजी के 11.5 लाख है मिसाल के तौर पे, तो उसमें से सरकार कहे कि जी इसमें से 2 लाख मैं भरूंगा या 3 लाख मैं भरूंगा, और देती भी है। किस तरह से कि ये पूरा नहीं, ये जो पूरा हज मिशन चल रहा है, जो मिनिस्ट्री की कॉस्ट है हज चलाने की, ये हाजी की सब्सिडी है। अच्छा, अगर सपोज करें कि ये हाँ जो मतलब सरकार इस पे पैसा खर्च कर रही है ना, अब इसको इस तरह से देखें कि यही कॉस्ट टैक्स वगैरह भी तो लेती है ना सरकार। पाकिस्तान में तो हाजी पाकिस्तानी टैक्स थोड़ा बहुत कंपोनेंट होता है, लेकिन जितना अब मिसाल के तौर पे कुछ रेगुलेटरी यानी टैक्सेस होते हैं हल्के फुल्के। अब मिसाल के तौर पे यही हाजी अगर प्राइवेट सेक्टर में चला जाए तो प्राइवेट सेक्टर को तो सरकार बजट नहीं ना देती हाजी चलाने का, तो वो उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा सारे, इसलिए उसका हज थोड़ा सा शायद महंगा हो जाए। तो जब वो सरकार से करता है तो सरकार प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं लेती, सरकार जो सर्विस भी देते हैं ना प्राइवेट हाजी। हाँ नहीं, सर्विस की डिपेंड करता है ना कि वो पैकेज कौन सा लेता है। वरना मिसाल के तौर पे अच्छी बात है कि सर्विस के बुनियाद पे ज़रूर कम्पीट करना चाहिए, कोई नीचा दिखाने के लिए उसका नहीं। अब डी पैकेज का जो हमारा हज है वो 2026 में उसके लिए अनप्रेसिडेंटेड एप्लीकेशंस मिली, तकरीबन 4.5 लाख एप्लीकेशन, शायद पहले नहीं मिली कभी भी इतनी। तो इसका मतलब कुछ यही है ना कि हाजी परसीव कर रहा है कि मेरे लिए ये वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो मैं 11.5 लाख या 12 लाख दे रहा हूँ उसके नतीजे में मुझे जो सर्विसेज मिल रही हैं, वो एक फाइनेंस में थ्योरी होती है रैशनल इन्वेस्टर। तो हाजी रैशनली सोचता है, एक ह्यूमन बीइंग रैशनली सोचता है। वो रैशनली सोच रहा है कि यहाँ जो मैं 11.5 लाख दे रहा हूँ इसमें जो मुझे वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है वो शायद कहीं और से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये और दूसरी प्रेफरेंसेस हैं। लेकिन आई थिंक अक्सर हाजी जो आते भी है ना 11.5 लाख, अगर वो इस तरह सोचते हैं, हाँ उनको
شاید فرسٹ ٹائم حج پر آ رہے ہوتے ہیں, اتنا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یار حج میں کس طرح کے معاملات چلتے ہیں. جی تو آئی تھنک وہ جسٹ جو ظاہری طور پر جو کچھ سنتا ہے یا اپنے جتنا ان کے پاس اپنی ساری جمع پونجی ہوتی ہے پوری زندگی کی, اکثر آپ کے ساتھ جی حج پر پاکستان سے اگر ہم بات کریں تو وہ حجاج کرام آتے ہیں, یعنی کہ باقی نہیں آتے, باقی بھی بہت بڑی تعداد آتی ہے, لیکن اکثریت جو ہے اسی سوچ کے ساتھ یار اللہ کا گھر کا ایک دفعہ حج ہم کر لیں. جی میرے خیال سے جی بالکل. اچھا اس میں اب تھوڑی سی بات کو میں اس کو الیبوریٹ ایسے کر دوں, ریال ٹرمز میں ہمارا جو حج ہے, جو فیسلٹیز دیتی ہے سرکار, میں شاید یہ بالکل کلیم کر سکوں کہ دنیا میں لوئسٹ ہے. دنیا میں لوئسٹ ہے. چلیں ہمارے ناظرین سارے نکال لیں گے, آپ نکالیں. آپ میں نہیں, ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں نا وہ سارے نہیں آپ ضرور نکالیں, لیکن انفارمیشن صحیح نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کہ کسی بھی ملک کا ریال بیسڈ حج کتنے کا ہوتا ہے, میں پاکستانی روپی بیسڈ نہیں کرتا, ایگزیکٹلی ریال بیسڈ حج کتنا ہوتا ہے اور کیا کیا فیسلٹیز ملتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے, کر لیں آپ, پڑوسی ملک کی بھی کر لیں, کچھ اور ملکوں کی بھی کر لیں. وہ تو کیا, میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ یہ ہر ملک سے انٹرویو کر کے چھاپیں کہ جی ریال میں کسی ملک کا کتنا سبسڈی ملا کے کتنے کا حج پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی حج کو اگر آپ دیکھ لیں, کچھ دن پہلے کی تھی, ریال میں آپ لوگوں کا کتنا 14,000 ریال میں پڑ رہے تقریباً پاکستان کا. نہیں, ہمارا ہر حاجی کے لیے ویری کرتا ہے. نہیں, ایک ایوریج, ہاں میکسیمم میرا خیال ہے 12,000 کو اگر آپ 12 لاکھ کو آپ کنورٹ کریں جی 12 لاکھ تقریباً 16,000. جو ہمارے پڑوسی حاجی ہیں ان کا تقریباً ریال میں 12 سے 13,000 ریال میں پڑ رہے ہیں, صرف ان کا کھانا نہیں ہے. نہیں, 12 سے 13,000 ریال. یہ میں نے خود پوچھا ہے کتنے پڑوسی حاجی سے, اتنا روپے ایکسچینج سے کر کے. نہیں, ان کے جو اس میں سبسڈی شامل ہے, یہ مجھے نہیں پتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں 3.5 لاکھ روپے کا انہوں نے کہا ہم نے پے کیے ہیں جو لانگ پیکج میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تقریباً 12-13,000 ریال. آپ پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ اس میں سبسڈی کتنی ہے اور کھانے کی کاسٹ بھی لگا دیں. کھانا ٹھیک ہے نا, شامل نہیں. مثال کے طور پہ ہمارا جو کھانا ہے وہ 36 ریال پر ڈے حاجی کو پڑتا ہے 3 ٹائم کا. ٹھیک ہے نا, ہاں 3 ٹائم کا. تو کسی حاجی کی مثلاً اگر 40 دن حاجی ٹھہرتا ہے, 45 لگا لیں میکسیمم. ہاں جی, میکسیمم 45 لگا لیں آپ. 45 دن ویسے لگا رہے ہیں, لیکن ہم 36 لگاتے ہیں. نہیں, 36 ریال ٹو 45 انٹو 45, یہ 1,620 ریال, 1,600, مطلب آلموسٹ 2,000 ریال کا جو فرق آ رہا ہے. جی جی جی. نہیں, اس میں میں آپ کو ٹیکسی کے بھی پیسے لگتے ہیں, اس میں سبسڈی کا میں کہوں گا. آپ پچھلے 3-4 سال کمپیئر کریں تو حج کی کاسٹ ہماری وہی رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ایون اگر وہ کرنسی اوپر نیچے جی 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 4 سال میں, جب مثال کے طور پہ میں نے 2023 میں پہلا حج یہاں پہ کیا تھا, آرگنائز کرایا تھا, اس کی کاسٹ اور ابھی والے حج کی کاسٹ سرکار میں ایک ہے, لیکن فیسلٹیز بہت بڑھ چکی. وہ تو ظاہر بات ہے, ٹھیک ہے نا, ایئر کنڈیشن حج ہو گیا آپ کا, مشاعر میں بس رد ہو گئی, سنگل ٹرپ ہو گئی. یہ بس رد جو ہے نا اکثر ہم ناظرین کو سمجھ نہیں آگی, تھوڑی تفصیل آپ سمجھا دیں. اس کی یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی جو منا ہے نا, وہ اس میں 2 قسم کے کیمپس آفر ہوتے ہیں. بائی ڈیفالٹ کچھ ایسے کیمپس ہوتے ہیں جن پہ آپ بس یعنی منا میں پہلے دن کے بعد اندر جو موومنٹ ہوگی وہ پیدل ہوگی. اور جو ٹرین والے ہیں کیمپس, وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی منا میں مشاعر میں 5 دن موومنٹ صرف ٹرین کے تھرو ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی ہر چیز کے ہر آپشن کے ٹریڈ آفس ہوتے ہیں. مطلب منا کے ٹینٹ سے لے کر جمرات آنے تک جو ٹرین استعمال کریں گے. مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں, اب ایک حاجی کو بس والا کیمپ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب 2 طریقے ہیں اس کو مشاعر 8 ذی الحجہ کو موو کرنے کے لیے, کہ اگر ہم نے اس کو بلڈنگ سے اپنے ٹینٹ لے جانا ہے منا میں, تو اگر میں نے ردین لیا ہوا ہوگا تو 2 چکر میں وہ ان حاجیوں کو بس اٹھائے گی. ایک ہی بلڈنگ میں پہلے ایک کو لے جائے گی, وہی بس چھوڑ کے واپس آئے گی. واپسی پہ آپ کو پتہ ہے کنجسٹڈ ہوتا ہے, سیکنڈ ٹرپ ہمیشہ ڈیلے کرتا ہے کیونکہ پورے مکہ میں ٹریفک آ جاتی ہے. پھر ان کو لے جائے گی اور پھر ان کو چھوڑے گی. رد کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے حاجیوں کے لیے بسیں آئیں گی, ایک ہی وقت میں سب کو لے جائے گی. تو پچھلے سال سے ہم نے ردین ختم کر دی تھی, کاسٹ نہیں بڑھائی, بسیں بڑھا دی ہیں, وہ رد کر دیا. اسی طرح جو ٹرین والا ہوتا ہے, بائی ڈیفالٹ اگر آپ کو ٹرین کا ٹرپ لگا ہے تو آپ کی بلڈنگ کو 3 ٹرپس میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے, بس سے لے کر ٹرین تک نہیں, یہاں سے بلڈنگ سے مشاعر میں اسی بلڈنگ پہ اگر مثال کے طور پہ 45 ایک بس میں آتے ہیں نا, 45 ضرب اپنا تقریباً 135 لوگ ہیں, سپوز کریں, آئیڈیلی کرتے ہیں,
تو وہ ایک ہی بس ان کو 135 کو الاٹ ہوگی، بار بار پہلے 45 کو لے جائے گی چھوڑ کے آئے گی، پھر دوسرے 45 کو لے آئے گی چھوڑ کے آئے گی۔ اب اس پہ کچھ حاجی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دوسروں کو تو ایک ہی مرتبہ میں بس اٹھا کے لے گئی، ہمارے پاس 3 ٹرپ لگائے گئے ہیں، کیا کیوں ایسا کیوں ہوا؟ تو بھائی وہ جو دوسروں کو ایک ٹرپ میں لے آئے گی وہ بس والے کیمپ میں جا رہے ہیں، آپ کو جو 3 ٹرپ میں لے کے جا رہی ہے آپ کو ٹرین والے کیمپ میں جائے۔ ٹریڈ آف کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ یہاں آپ کو تھوڑی تکلیف ہوئی، انتظار کرنا پڑا۔ اب جب مشاعر میں آپ چلے گئے تو کیمپ سے آپ عرفات ٹرین پہ جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ ٹرین پہ جائیں گے، واپس مزدلفہ سے منا ٹرین پہ آئیں گے، اور تینوں دن جمرات ٹرین پہ کریں گے۔ جو بس والی کیمپ والا ہے اس کو پہلے دن یہ ارلی موومنٹ کی فیسلٹی ملی، اب تینوں دن وہ جمرات پیدل کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے کیمپ بس والی یعنی کیمپ والی اس کا۔ یہ میں اس لیے بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جو حج سرکار بک کرے اس میں یہ آپشن ہی لے لے کہ جی آپ مشاعر میں ٹرین والا کیمپ چاہتے ہیں یا بس والا کیمپ چاہتے ہیں۔ آپ مطلب حاجی کو یہ سہولت جی پوچھیں گے، جی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بیڈ روم جو ہے وہ آپ کو آگے ہم ان چوائسز کو مزید واضح کریں گے۔ اب یعنی یہ اگر سمجھ ہوتی حاجی کو تو وہ اس کو پتا ہوتا کہ اگر میرا بس کا کیمپ ہے تو اس کی کیا امپلیکیشن ہے، اگر میرا ٹرین کا کیمپ ہے تو اس کی کیا امپلیکیشن ہے ڈیورنگ بائی جرنی۔ جو میں نے پہلی وقت آپ سے بات کی تھی نا، جس دن وہ فارم بھر رہا ہے اس دن وہ اپنا سفر نامہ لکھ رہا ہے، سفر نامہ اس کی امپلیکیشنز لکھ رہا ہے کہ ہوگا کیسے میرا آج۔ لیکن اس میں حضرت اکثر یہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی، اکثر حاجی پہلی دفعہ آ رہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ یار کیا سین ہے۔ یہاں رول آتا ہے ٹریننگ کا، یہاں رول آتا ہے ٹریننگ کا۔ جو فارم فل کرا رہا ہے اس کو چاہیے کہ تھوڑی اچھی طرح سے سمجھا۔ ماشاءاللہ آپ جیسے حضرات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ویڈیو بنا رہے ہیں، الحمدللہ۔ جب آپ اتنے بڑے سفر پہ آ ہی رہے ہیں تھوڑا دیکھ تو کوئی مہینہ 1.5 مہینہ سے پہلے ایسی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں یوٹیوب پہ۔ ہمارے جو منسٹری کے ٹریننگ سیشنز ہیں وہ اٹینڈ کرنا شروع کر دیں۔ کسی زمانے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا، ایکسیس انفارمیشن جو ہے نا وہ پرابلم ہوتی تھی، ایکسیس ٹو۔ اس دور میں انفارمیشن پروسیس کرنا مشکل ہو گئی، تو یہ کہنا کہ جی آپ کو انفارمیشن نہیں ملی تھی اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آج کل کے دور۔ آج کل کے دور میں آپ کو یوٹیوب پہ ہر انفارمیشن ملتی ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں۔ یعنی رجسٹریشن بیسیکلی ہے انٹینٹ ٹو پرفارم حج، کہ جی میں اس سال حج کرنا چاہتا ہوں وداؤٹ پیمنٹ، رجسٹریشن کہ جی میں اس سال حج کرنا چاہتا ہوں، پرائیویٹ کے لیے بھی اپنا رجسٹر کرے یا سرکار کے لیے رجسٹر کرے۔ اس رجسٹریشن سے آپ کو ڈیمانڈ پلس مل جاتی ہے۔ اچھا جی کتنے اس سال پراببلی حاجی کریں گے، ناٹ نیسسرلی آل کریں۔ پھر دوسری مرتبہ وہ آپ ونڈو کھولیں گے کہ اب صرف وہی حاجی جنہوں نے رجسٹر کیا تھا انہی کو ہی آپشن ہے پے کرنے کا، یعنی اب سسٹم میں سے باہر کا حاجی داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو رجسٹریشن اس لیے کہ آپ اپنا پاسبل اندازہ سیکیور کر لیں سلاٹ، لیکن ہاں لیکن جو آپ یعنی حج بک کریں گے وہ رجسٹریشن کیو پہ بیسڈ نہیں ہے، وہ پہلے پیمنٹ فرسٹ پیڈ فرسٹ بک پہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے پہلے مثال کے طور پہ آپ نے 10 دن رجسٹریشن کھول لی یا 20 دن رجسٹریشن، 4 لاکھ لوگ نے رجسٹر کر لیا، اس میں آخری جو بندہ ہے اب آپ نے جب پیمنٹ بکنگ کے لیے کھولا اس نے پہلے پیمنٹ کر دی تو وہ پہلے اس کو سلاٹ مل گیا، کیونکہ جو حج بک ہونا ہے یعنی ایک تو ہم پول کٹھا کرتے ہیں، انٹینٹ کٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہی کو ہی چانس دیتے ہیں اب آپ میں سے ہی سلیکٹ ہوگا، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ یہاں پر ایک ٹیکنیکل سوال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جیسے اس سال جو ہے پرائیویٹ کوٹا کم کیا پچھلے سال کے نسبت، ٹھیک ہے، کیا یہ اس بنیاد پر کہ ان کے پاس درخواستیں زیادہ آئی ہوئی تھی، ان کو پہلے سے پتا تھا ہمارے پاس یہ کوٹا پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا پرائیویٹ؟ وہ جیسے آپ کو بتائیں کہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ایشو ہوا تھا وہ تو ایک اسی وجہ سے ہی ایک یعنی یوں سمجھیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑا سا ایک طرح سے وارننگ دی گئی کہ وہ تو ہو گیا نا پچھلے سال۔ ہاں جی، اس سال یہ پچھلے سال جو اس سال میں وہ اسی کا نتیجہ تھی نا کہ پچھلے سال میں جو کوٹا ضائع ہوا فار ون ریزن اور دی ادر، اسی کی وجہ سے فی الحال سرکار نے پریکاشنری کہا کہ جی دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر اس سال تو خدا نخواستہ ایسا کوئی نہیں کرتا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سال ہم حج مشن کو زیادہ کوٹا دیتے ہیں اور ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کرتے، اور الحمدللہ اس مرتبہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت اچھے طریقے سے کانٹریکٹ ٹائم پہ پورے کر لیے، اور اب آگے گورنمنٹ کیا سوچتی ہے یہ میری ڈومین سے باہر ہے۔ گورنمنٹ نے جو اس سال اپنا کوٹا بڑھایا
وہ اس بیس پر کہ ان کے پاس آلریڈی پہلے سے اتنی زیادہ درخواستیں پیمنٹیں آ چکی تھیں، یا پیمنٹ آنے سے پہلے انہوں نے اپنا کوٹا ڈیسائیڈ کر لیا تھا؟ یہ فیکٹ ہے؟ جی یہ فیکٹ دیکھنے والے مجھے نہیں پتا اس چیز کا. جی فیکٹ ہے، یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا پہلے سے ہو گیا تھا، تھا. مطلب اس بیس پر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ اتنے پیسے آ گئے ہیں بھائی پرائیویٹ کو گولی نہیں وہ بھی بالکل رسک ہے نا. وہ آپ کو فائنینسز اور ایڈورٹائزمنٹ ہی آپ کو بتائے گی کہ کب ٹائم تھا، حج کب بک ہوا. سرکار نے فیصلہ کیا کہ جی 60,000 اس میں تمام پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں، 90 کی جگہ 1,19,210 جو ہے وہ سرکار کرائے گی. اس کے بعد ہم نے اناؤنس کیا کہ ہمارا 1,19,210 ہے، آئے آپ رجسٹر کریں. ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو جب یہ چیز ہو گئی، آپ لوگوں نے حاجی نے پیمنٹ کر دی، اس کے بعد جو ویزا کا پروسیس ہے اس کو پاکستان میں حاجی کو کیا کیا ضرورت ہوتی ہے ویزا لگوانے کے لیے، اور یہ پروسیس سارا ٹائم کتنا لیتا ہے؟ کہ حاجی کو خود ایمبیسی جانا پڑتا ہے، تھم وغیرہ، اعتماد آفس، کیا سسٹم ہے، کس طرح کام کرتا ہے؟ دیکھیے، جب جیسے میں نے کہا نا، ایک تو میں یہ آپ کو سب کی نالج کے لیے بتا دوں کہ یہ کرنٹ حج 10 ذی الحجہ کو ہو جائے گا نا انشاءاللہ. 12 ذی الحجہ کو سعودی سرکار اپنا اگلا حج اناؤنس کر لاہ عمل دے دے گی، ٹائم لائنز دے دیتی ہے، ڈیڈ لائنز دے دیتی ہے. اب یہ نون ڈیٹ ہے کہ 12 حج کو یہ اناؤنس ہونا ہی ہوگا ہر حال. مجھے کیا اس بات کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب 12 ذی الحج کو اناؤنس ہوئی تو میں کچھ کروں؟ نہیں، آپ کو تو یعنی کچھ ایسی چیزیں تو ہونا چاہیے نا کہ جو نونز ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ حج تو ہر سال ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اس سال شاید سعودی گورنمنٹ سوچے کہ یار ہمارا موڈ نہیں ہے، اگلے سال حج نہیں کراتے تو آپ چلیں چھوڑ دیں. ہمیں پتہ ہے کہ حج ہونا ہے ہر سال. تو حج کے 2 پارٹ ہیں. ایک طرح سے وہ پلاننگ جو ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال ہونی ہے. دوسرا وہ کہ نئی ریگولیشنز اس 12 ذی الحجہ میں کیا آئی ہیں، اپنے حج کو کس حد تک ہم نے موڈیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو نونز ہیں اس کی تیاری پہلے سے ہی شروع ہو جانی چاہیے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میری خواہش یہ ہے کہ اگلے حج، اس حج کے ہونے سے پہلے پاکستان کا اگلا حج کا حاجی رجسٹر ہونا چاہیے. مطلب میری ہوگا نا آپ کے پاس جو 4 لاکھ جنہوں نے پچھلے سال کیا تھا، کیا جو نہیں آئے وہ دوبارہ کریں گے؟ وہ سرکار اس پہ ابھی یعنی یہ منسٹری سے ہی ایونچولی یہ چیز آنی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کا فیصلہ لیتی ہیں. میری خواہش یا ریکمنڈیشن کم از کم یہی ہوگی کہ جو پچھلے سال میں کیو میں رہ گئے تھے پہلا چانس ان کو ملنا چاہیے، اور باقی جو نئے رجسٹر کریں گے بعد میں ان کو ملنا چاہیے. دیکھیں جیسے میں نے کہا نا، یہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جی پیرا ٹروپرز جو ہیں بیچ میں جو چھلانگ مارتے ہیں وہ نکل جائیں گے. دوسرا، ہر بندے کو ذرا ریگولیٹ ہو جائے گا کہ جی میں نے یہ جرنی پلان کرنی ہے تو آج ہی مجھے سیریس ہونا پڑے گا. ایسا نہیں کہ جی جب میرا موڈ بنے میں اٹھ کے چلا جاؤں حج پہ. آپ عمرے پہ تو اس طرح سے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ حج کوٹا کے تحت ہوتا ہے اس لیے آپ کو پہلے سے ہی پلان کرنا پڑے گا. ہم واپس اسی چیز پر آتے ہیں، تو پھر یہ جو ویزا پروسیس ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے پاکستان؟ اب جب سعودی تعلیمات 12 ذی الحجہ کو اناؤنس ہو جاتی ہیں تو سائملٹینیسلی 2 قسم کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں اور سعودی عرب میں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں مثال کے طور پہ حاجیوں کی رجسٹریشن شروع ہو جاتی ہے، بکنگ شروع ہو جاتی ہے. ساتھ ہی میں آپ کی جو فلائٹ شیڈول ہے، جب وہ حاجی بک ہو جاتے ہیں تو ان کا فلائٹ شیڈول لیا جاتا ہے، ایئر لائن سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے. ایک لمبا پروسیس ہے، چلتا رہتا ہے. ادھر سے ہم کیا کرتے ہیں، ادھر سے ہم فوراً مثال کے طور پہ حاجی کی جتنی پروکیورمنٹ ہے، مدینہ ہاؤسنگ، مکہ ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹیشن، لیکن ان میں اس کو سیکوینس میں چلیں تو سب سے پہلے جیسے ہی حج انا ہوا ہمارے پاس سروس پرووائڈر کمپنی، جس کو طوافہ کمپنی کہتے تھے، وہ پہلا اسٹیپ ہے، وہ ریڈی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم بات کریں اگر اس سال کی تو کب کیا تھا آپ نے؟ 2026 کے لیے ڈیلے ہو گئی تھی، تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی تھی. آپ بتا سکیں ڈیلے یعنی یہ ہو گئی تھی کہ پروکیورمنٹ کمیٹیز ہماری جو ہے وہ تھوڑا سا اگر ڈیلے ہو جاتی ہے نا، تو اس کو میں اس طرح سے سمجھاؤں کہ پروکیورمنٹ جتنی ڈیلے ہوگی اس کا اثر آپریشنز پہ آئے گا. جتنی جلدی آپ پروکیورمنٹ کریں گے، آپ کی پلاننگ، یہ جو سعودی سرکار اپنی ٹائم لائنز کو اتنا پہلے لے آئی، اس کی کوئی منطق ہوگی نا، کوئی وجہ ہوگی نا. اب ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاؤں. لیٹ سے 12 ذی الحجہ کو ان کی تعلیمات آ گئیں اور 15 محرم کو حج ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. نئے سال کی شروعات میں انہوں نے کہا، مثال کے طور پہ ہم 1 اگست رکھ لیتے ہیں ایک نوشنل ڈے. جی 1 اگست کو
مسار کھلے گا اور آپ کیمپ بک کرا سکتے ہیں. مسار یہ آن لائن سسٹم یہ مسار آن لائن سسٹم ہے. سرکار سعودی سرکار کے حج کا جتنا بھی ہم پیمنٹ کرتے ہیں نا وہ کوئی چیک یا کیش نہیں ہوتا, ساری کی ساری ایک ویب پورٹل بنا ہوا ہے سعودی سرکار کا. ہر سروس پرووائڈر کو ہم نے پیسے دینے ہیں, پیسے منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کے تھرو راؤٹ کرتے ہیں, آگے سے وہ کس طرح سے دیتے ہیں یہ وہ جانے, ان کا کام جانے, ہم نے مسار میں دینا ہے. یعنی اگر اس کو میں اس کارنر اسٹون پہ بھی اگر چیک کروں کہ اگر پاکستان میں پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹیز کے رولز ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں ان کے تحت چلنا ہوتا ہے. زیادہ تر ہم یہاں کے نظام کے تحت چلتے ہیں, اس لیے رول کو اسپرٹ میں فالو کرتے ہیں. پریکٹیکلی 100% فالو ہو نہیں سکتے, کیونکہ یہاں پہ ہر پیمنٹ جو ہے یہ 800 ملین 900 ملین 1 بلین ریال یہ سب سے پہلے ایڈوانس میں پے کی جاتی ہے مسار میں. اس وقت تک ہمیں کوئی سروس نہیں ملی ابھی تک. آپ کو طوافہ کمپنی 1 اگست سے پہلے سلیکٹ کر کے رکھنی ہے. ہم سلیکٹ کیسے کرتے ہیں, ہم اخبار میں ٹینڈر دیتے ہیں, اس کے تحت لوگ اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی کمپنیاں اپلائی کرتی ہیں, پھر ایویلیویشن ہوتی ہے اور اس کے بعد سلیکشن ہوتی ہے. اب یہ ہم ٹینڈر کب کر سکیں گے, جب ہماری پروکیورمنٹ کمیٹی نوٹیفائیڈ ہوگی. اب یہ نوٹیفائیڈ اگر نہیں ہوئی پروکیورمنٹ کمیٹی تو اس کا مطلب ہم ٹینڈر نہیں کر سکتے. ٹینڈر نہیں کر سکتے تو ہم ایس پی سی سلیکٹ نہیں کر سکتے. ایس پی سی سلیکٹ نہیں کر سکتے تو مینا کا کیمپ نہیں لے سکتے. مینا کا کیمپ نہیں لے سکتے تو کیمپ ختم ہو جائیں گے, آخر میں جو ٹوٹے بچیں گے ادھر ادھر وہی ہم لے پائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ڈیسیشن کا امپیکٹ کہاں تک جاتا ہے. جب آپ کو کیمپ پرماننٹلی اسکیٹرڈ ملے تو آپ کی ساری پلاننگ جو ہے, آپ کے حاجی پرماننٹ ڈیفرنٹ سٹیجز پہ جائیں گے, آپ کمپیکٹ بلاک نہیں بنا سکیں گے. تو ارجنٹلی آپ کو حج سے پہلے جو فیصلہ پہلا کرنا ہوتا ہے, ارسپیکٹو حاجی بک ہو نہ ہو, مثال کے طور آپ کو اپنی سروس پرووائڈر کمپنی سلیکٹ کرنی ہوگی کہ جس دن مسار کھلے مینا کے لیے آپ پہلے سے کود پڑیں اور اپنی ایز فار ایز پاسبل آپ اپنے کمپیکٹ لوکیشنز مشاعر میں بک کریں. گڈ. اس کے بعد اگلا مرحلہ, اچھا اگلا مرحلہ جیسے میں نے آپ سے کہا کیمپ لینا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے تقریباً اگست کے مہینے میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. اب یہ جون مئی کی اینڈ پہ حج ختم ہو جائے گا نا, ٹھیک ہے, محرم تک ویسے چلتا رہے گا. لیکن سپوز کریں مئی جون میں اگر حاجی کی رجسٹریشن کر دی جائے, ٹھیک ہے نا, جولائی میں اگر آپ حاجی کی بکنگ بھی کر دیں تو آپ کو پتہ تو ہو گیا نا کہ میرے پاس کتنا حاجی ہے. اتنے حساب سے آپ سائملٹینیسلی آپ ایس پی سی کا پروسیس شروع کر دیں, یعنی ادھر سے حاجی کا نمبر تیار ہو, ادھر سے ایس پی سی تیار ہو, تاکہ آپ ایگزیکٹلی جا کے مینا میں خرید سکیں جو ضرورت ہے. اور آگے شاید سرکار لانگ ٹرم پلاننگ پہ بھی جائے, کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ یہاں پہ ضروری ہے. بالکل. کیسے, مثال کے طور پہ ہم کسی کمپنی کے ساتھ جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ, اب یہ جو ہم ہر سال کر رہے ہیں ایک کمپنی سلیکٹ کرتے ہیں, تو جو مینا میں ہم کیمپ خریدتے ہیں اس سال بنتے ہیں, پھر اینڈ میں اکھڑ جاتے ہیں, اگلے سال پھر نئے بنیں گے جہاں جہاں آپ کو کیمپ ملے, ٹھیک ہے. وہی کمپنی بھی آپ کے پاس آ رہی ہے نا, اس کی کاسٹ پھر زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ کسی کمپنی کو 2 یا 3 سال کے لیے لیں گے تو اس کو پہلے سال میں کاسٹ جو آئے گی دوسرے اور تیسرے سال میں وہ نہیں آئے گی. صحیح بات. تو اس کی فکسڈ کاسٹ 3 سالوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی. اوور آل یہ کس کو فائدہ ہوگا, حاجی کو یہاں فائدہ کی ہوگا. پلاننگ ہے نا, اس میں آپ لوگوں کو تو کوئی عمل دخل نہیں. ہمارا ہے نا عمل. کیسے ہے؟ اگر مجھے سرکار اجازت دیتی ہے کہ جی پاکستان کی سرکار یہ تو انکریج کرتی ہے. پچھلے سال جیسے ہم تو دیکھتے ہیں عرفات ہر سال دوبارہ سے آباد کیا, اسی لیے پچھلے سال اس سرکار نے ایک نیا یعنی 2026 کے حج میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ جی سب مینا کھلنے کے بعد پہلا آپشن مینا پہ یا رائٹ ان کو دیا جائے گا جو لاسٹ ایئر سے اپنے کیمپ ریٹین کرنا چاہتے ہیں. اوکے جی, ایس پی سی اور کیمپ ریٹین کرنا چاہتے ہیں. کچھ ملکوں نے کیا, انہوں نے کہا کہ ہماری ایس پی سی بھی یہی ہے, ہمارے کیمپ بھی وہی ہے. ان کی پرائز پچھلے سال سے کم ہو گئی کیونکہ اس میں پہلے ہی ایس پی سی کی انویسٹمنٹ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا میں ساری چیزیں دوبارہ نہیں کھڑی کروں گا, اس کا ویریبل کمپوننٹ میں آپ کو چارج کروں گا, ٹھیک ہے, اور آپ کی کیمپ بھی دوبارہ پلان نہیں کرنے پڑے, ڈسلوکیشن نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ اس پہ جائیں گے تو سپوز کریں آپ کا ایکسچینج ریٹ تھوڑا سا ہوتا بھی ہے, ادھر ادھر ہوتا ہے, مین کاسٹ بچ رہی ہے, یا انفلیشن ہوتا ہے, تو یہ لانگ ٹرم پلاننگ اس شاک کو ایبزارب کر دیتی ہے.
تو میری اگر مجھ سے ایز اے ڈی جی کوئی سوال پوچھے گا تو میری خواہش یہی ہوگی کہ سرکار کو اب لانگ ٹرم پلاننگ پہ جانا چاہیے، کم از کم اس حد تک تو لانگ ٹرم پہ جانا چاہیے، اگر بلڈنگ اور دوسرے کانٹریکٹس میں وہ نہیں بھی جاتی تو اوکے جی 3 سال تو اس کے بعد تو اب یہ ہو گیا، جی اب کیمپس کا مرحلہ طے ہو گیا۔ اب جو سب سے بڑی لیندی ایکسرسائز ہے نا حج میں وہ ہے مکہ میں بلڈنگز لینا۔ اوکے مدینہ اس لیے آسان ہے کہ مدینہ میں ساری ایک جگہ پہ موجود ہیں، ہفتے ہفتے کے لیے حاجی آتے ہیں، آپ اکوموڈ، اور ان کو زیادہ انسپیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تصنیف والے رننگ ہوٹل ہیں، سال کے سارا سال عمرہ چلتا ہے، عزیزیہ سارا بند ہوتا ہے سارا سال ادھر، تو ان کو ہم بٹھا کے گروپس کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی انوینٹری دیکھتے ہیں کون سے ہوٹل ہیں، پہلے فطرے میں کون سا ہوٹل دیں گے، دوسرے میں کون سا ہوٹل دیں گے، اس طرح بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ فائنلائز کر دیتے ہیں۔ ایکچولی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آلدو جب اس میں انوینٹری میں کوئی نیا ہوٹل ہوتا ہے تو ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ جی جو مکہ میں ہے یہاں پہ 2 قسم کی انوینٹری ہوتی ہے، ایک بلڈنگز ایک ہوٹلز۔ ہوٹلز وہ ہیں جو سارا سال چلتے ہیں، بلڈنگز وہ ہیں جو سارا سال بند رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں میں واضح پرائس میں فرق ہے، ہوٹل ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے، بلڈنگ اس سے ریلیٹیولی سستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلڈنگ کی مارکیٹ کس طرح سے فنکشن کرتی ہے، یہاں پہ بھی میں پیپرا کا ایک ریفرنس دے دوں آپ کو۔ ہم جب اخبار میں ٹینڈر دیتے ہیں کہ ہمیں مکہ میں بلڈنگز چاہیے تو شاذ و نادر یہ ایسے ہوا ہے کہ کوئی 10-12 ہزار سے زیادہ اپلیکیشن ملی ہو، یعنی 10-12 ہزار بیڈ سے زیادہ، کیونکہ مکہ کا نظام ڈیفرنٹ ہے، یہ اخبار کو نہیں دیکھتے، کوئی کسی کا مالک گسی میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کا ریاض میں بیٹھا ہے کہیں، یہ زیادہ تر لوکل ایجنٹس کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اپنے دفتر میں کسی ایجنٹ کو گھسنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کے پاس جو انوینٹری جمع ہوئی ہے یا ان کے جان پہچان والوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم نیگوشیٹ صرف مالک سے یا مستاجر سے کریں گے، ایجنٹ سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جو مالک ہے ہم ریٹ نیگوشیٹ اس سے کر سکیں، تاکہ بیچ میں جو ایجنسی کی 50-100 جو کاسٹ ہوتی ہے مارکیٹ میں وہ ایونچولی حاجی کی جیب سے نکلتی ہے، تاکہ وہ نہ لگے۔ ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پچھلے 2-3 سالوں میں جو بلڈنگز ہیں ان کو بڑا اچھے ریٹس پہ لیتے رہے ہیں، کیونکہ نیگوسیشن میں ہماری ساری ٹیم خود ہوتی ہے۔ اپلیکیشن فارم ہوتا ہے حاجی کا یا جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری حج ہے، منیمم پیسوں والا حج ہے، آپ کی رہائشیں موسٹ پروبیبلی یا عزیزیہ یا بطہ قریش یا ہائی نسیم میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مشہوری اور اچھا کام گلے بھی پڑ جاتا ہے، 2025 کے حج اچھے اور اس کی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ 2026 میں امیر لوگ زیادہ کود پڑے ہیں اس حج میں، ٹھیک ہے، جو ادروائز جو ہے وہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ پیسے دے کے کر سکتے تھے، تو وہ ایکسپیکٹیشن اب مینیج کرنا کہیں مشکل ہو رہی، کیونکہ وہ ایکسپیکٹیشن غلط ایسوسیٹ کی گئی تھی۔ ہمارا ڈے 1 سے یہ ہے کہ ہم جو سرکار والے لوگ حج کراتے ہیں یہ اس مڈل انکم یا لوور مڈل انکم کلاس کے لیے کراتے ہیں جو ادروائز پرائیویٹ سیکٹر میں یا ہائی اینڈ حج افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی اس کے لیے یہی بڑی بات ہے کہ وہ ان پیسوں میں یہاں آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اس میں کوئی بندہ کرولا کی پرائس میں مرسیڈیز خریدنے جائے گا مارکیٹ سے تو یہ بہت مشکل ہے۔ تو کچھ حضرات کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ کرولا کا پیسہ دے کے آئے اور اب مرسیڈیز ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پہ۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں تو بتایا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹل ملیں گے، اب اس پہ ہمارا تو جواب ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹل ملیں گے، پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے فارم میں کہ ان علاقوں میں ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ مکہ میں کوئی بھی 2 بلڈنگ ایک جیسی نہیں ہوتی، بالکل ایسا ہی، آپ مجھے 2 ایک بلڈنگ ایک جیسی دکھا دیں تو 19-20 کا فرق تو ہر بلڈنگ لے آئے گا، کسی کے کمرے کی سائز بڑی ہوگی کم ہوگی، کسی کا ڈائننگ ایریا زیادہ ہوگا، کسی میں کارپیٹ بچھا ہوگا، کسی میں دیوار پہ تصویر بھی لگی ہوگی، کسی میں صوفہ بھی ڈلا ہوا ہوگا۔ ہم نے بنیادی ضرورت دیکھنی ہے کہ حاجی کی بنیادی ضرورت کیا ہے، بیڈ ہونا چاہیے، وارڈروب ہونا چاہیے، واش روم ٹھیک ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، کھانا ملنا چاہیے۔ لیکن لوگ کمپیٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں کو وہ ہوٹل ملا ہے مجھے نہیں ملا، بھائی مجھے اگر سارے ہی وہ ہوٹل ملتے تو میں سارے کیوں نہ لیتا۔ اچھا، پھر دوسری یہ بات بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بلڈنگ ساری لینے کے لیے 1,30,000 حاجیوں کی 20,000 حاجیوں کی بلڈنگ لینے کے لیے ٹائم کتنا ملتا ہے؟ یہاں پہ وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ جتنا پروکیورمنٹ کمیٹی جلدی نوٹیفائی کریں گے اس کے پاس ٹائم اس پروکیورمنٹ کے لیے زیادہ ہوگا۔ تو آخر میں ایسا ٹائم آ جاتا ہے جب آپ کے پاس
یہ چوائس رہ جاتی ہے کہ میں نے کسی قسم کی بھی بلڈنگ اٹھانی ہے یا پاکستان کا کوٹا ضائع کرانا ہے. کیونکہ اگر میں ڈیڈ لائن تک بلڈنگ نہیں لوں گا تو گیا کوٹا. تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے تعلیمات میں کہ آپ کا کوٹا وہی ہوگا جو ڈیڈ لائن پوری کرنے تک آپ مینیج کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے کہیں کہیں اس پریشر کی وجہ سے کوئی یعنی یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی بیکار بلڈنگ ہوتی ہے. یہ ساری بلڈنگ سعودی گورنمنٹ منسٹری آف ٹورزم, دفاع مدنی, منسٹری آف حج, ان سے سب سے اپروو کی ہوئی ہوتی ہے. 19-20 کا فرق ہوتا ہے. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بلڈنگ کی سائیکی کیا ہے. ایک بلڈنگ آپ کو ملے گی 3 سال سے ریکمینڈڈ آ رہی ہے اور بہترین آ رہی ہے. اس سال ہو سکتا ہے اچانک اسی شکایتیں آنا شروع ہو گئی. آپ ڈیٹا انالیسس کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ پہلے 3 سال ان بلڈنگ میں لوگ کہاں سے آ کے رہے تھے. پاکستان سے اربنائٹ رہے تھے, رورلائٹ رہے تھے. حج کے سفر میں ہر لمحہ کنیکٹڈ رہیں. وادی ای سم لایا ہے سعودی ڈیٹا ای سم پر 15% آف. اب بنا کسی ٹینشن کے انٹرنیٹ استعمال کریں اور فیملی سے رابطہ رکھیں. اپنی ای سم ابھی حاصل کریں www.wadiesym.com. یہ بھی ڈیٹا آپ لوگ جمع کرتے ہیں؟ جی. اس سے آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے کہ اس بلڈنگ سے شکایت کیوں آتی ہے. آپ کو پتا جنا جی اس میں تو ایلیٹ آ گئی ہے, اس میں تو بہت پوش علاقے کے لوگ آ گئے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہی بلڈنگ آپ کسی مثلا رورل ایریا والے بندے کو یا جس نے لائف اسٹائل ایسا نہ دیکھا ہو تو وہ کہے گا جی آپ نے تو مجھے جنت میں رکھا ہوا ہے, بیڈ بھی موجود ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, فریج بھی موجود ہے, 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے, دروازے سے جو ہے نا وہ گاڑی اٹھا کے حرم لے جاتی ہے, واپس لے آتی ہے. انفیکٹ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی میں اس طرح کا ٹھاٹ باٹ نہیں دیکھا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی زندگی کس طرح کی گزاری ہے. تو میں نے کہا نا وہ ایکسپیکٹیشن مینیج کرنا بہت ضروری ہے. آپ سارا ڈیٹا انالائز کرتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, کس بیک گراؤنڈ سے, اور ان کی کس قسم کی شکایت. اب مثال کے طور پہ کسی ایک بلڈنگ سے ہمیں شکایت ملی کہ جی یہاں کا کھانا اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے 19-20 کا فرق. ہمارے پاس 10-12 کچن ہوتے ہیں سب کو کیٹر کرنے کے لیے, ذائقوں میں بھی فرق ہوتا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جی کراچی سے پشاور تک جائیں گے تو آپ کے پاس ٹیسٹ برڈ کتنے ہیں. مرچوں سے معاملہ شروع ہوتا ہے, نمک میں ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک ہی بلڈنگ میں کوئٹہ کے لوگ ہیں, پشاور کے ہیں, کراچی کے بھی ہیں, کیا سیٹسفائی ہو پائیں گے؟ مشکل ہے. تو کیا آپ اس چیز کو مینیج نہیں کر سکتے کہ ایک ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ بلڈنگز ہم لیتے ہیں نا اس کے بعد یہ ہم پاکستان منسٹری کو دیتے ہیں. بورا میں ہاں کتنے بیڈز ہیں, کتنے رومز ہیں وغیرہ, بلڈنگ ایلوکیشن منسٹری سے ہوتی ہے. اچھا اس بندے کو کون سی بلڈنگ لگانی ہے نہیں, یہ ہمارے پہ نہیں ہے. نہیں میں حاجی ہوں. ہاں حاجی نے صرف پریفرنس دی ہوتی ہے کہ 2 بیڈ کمرہ چاہیے, 3 بیڈ چاہیے, 4 بیڈ چاہیے. ایریا کا اس کا نہیں ہوتا کیونکہ ایریا ہم مینیج کر نہیں سکتے. ایریا کا آپشن دیں گے تو پھر یہ حج اور طرف نکل جائے گا. ہم حاجی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پرائس میں یہ بنیادی سہولتیں ہیں, کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو سکتی ہے, کوئی 5 کلومیٹر پہ, کوئی 6 کلومیٹر پہ, لیکن یہ جو ساری انوینٹری ہے یہ منسٹری میں جاتی ہے. منسٹری کے پاس ساری لسٹ ہوتی ہے کہ 2 بیڈ کس کو چاہیے, 3 بیڈ کس کو چاہیے, اس کے بنیاد پہ یہ بلڈنگ لگائی جاتی ہے. تو مزید بہتر پلاننگ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو جغرافیکل, ایجوکیشنل یا کلچرل پروفائل کی بنیاد پہ اس طرح سے الاٹ کی جائیں بلڈنگ اور ایریا, تاکہ جو سیم یعنی کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں یا سیم اربن یا رورل آؤٹ لک کے لوگ ہوں وہ اکٹھے رہیں, تاکہ ان کے ذائقے کا, ان کے یعنی چلنے پھرنے کا وہ چیز مینٹین کی جا سکے. میرے سامنے ایک مثال ہے, یہ ریل میرے جاننے والے مدینہ میں اکٹھے تھے, ٹھیک ہے, ان کے جو ہوٹل تھا, اور وہ فارم بھی انہوں نے اکٹھے فل کیا. ایک بیسیکلی خادم اور ایک اس کا استاد ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں مکہ میں ایک کو حجر نصیب میں ڈال دیا, ایک کو عزیزیہ میں ڈال دیا. تو یہ ایسا کیوں؟ اچھا پہلے تو اس کا میں جواب اس طرح سے نہیں دے سکتا, اس کے لیے ان کا فارم دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ اور میں اکٹھے سفر کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے, ہم میں سے کوئی ایک گروپ لیڈر بن جائے گا. آپ گروپ لیڈر ہیں یا میں گروپ لیڈر ہوں, دونوں کا اپلیکیشن فارم بھی ہے, اس گروپ لیڈر سے اٹیچ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اکٹھا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بائی ڈیفالٹ اس کا مطلب یہ ہے. اگر ایسا ہو اس کے بعد بھی پوسیبل ہے کہ حاجی لیفٹ رائٹ ہو جائے. آتا ہوں میں. اب مثال کے طور پہ آپ دونوں بندے ہیں, آپ کو شاید ایک کمرے میں رکھا جائے اکٹھا, ٹھیک ہے. اب سپوز کریں کہ آپ ہسبینڈ اور وائف ہیں یا بھائی اور بہن ہیں,
اب اگر آپ نے 2 روم کی چوائس دی ہوگی تو آپ کٹھے ہو سکتے ہیں، ورنہ سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی ہے. یعنی اگر یہ آپ نے نہیں چوائس دی، ایکسٹرا پیسہ نہیں پہ گیا ہے تو پاسبل ہے آپ شیئرنگ میں چلے جائیں، میل میل کے ساتھ، فیمیل فیمیل کے ساتھ. اس میں ایک یہ ہے، دیکھیے اگین میں منسٹری اور ہم کریڈٹ لیں گے اس بات کا کہ یہ 2024 کے حج سے پہلے اکراس دا بورڈ میل فیمیلز کو علیحدہ رکھا جاتا تھا. اچھا، اکراس دا بورڈ ان بلڈنگز میں، اگر وہ پے بھی کرنا چاہے پھر بھی نہیں، اس میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جب یہاں پہ میں نے جوائن کیا، پھر سیکرٹری صاحب سے مشورہ کیا اور پھر ہم نے ایگری کیا کہ جی یہ فیملی فیسلٹی دینی چاہیے تاکہ حاجی ایک طرح سے جو کہتے ہیں خیال کرنا ہے، ہوم اوے فرام ہوم، کوئی ایلڈر ہوتا ہے، کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہے، فیملی ساتھ رہنا چاہتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے انسان کی طبیعت ہے، 1,20,000 یا 90,000 یہ انسان ہے سارے. کبھی کبھار گھر میں 2 بھائیوں کی نہیں بنتی جو ہے نا، تو آپ 6 اجنبیوں کو جب ایک کمرے میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو کھانسی ہے، کسی کو بیڈ بریتھ ہے، کسی کو کوئی النیس ہے، کوئی زیادہ بولتا ہے، کوئی دن کو سوتا ہے، کوئی رات کو سوتا ہے. دیر آر سو مینی تھنگ. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حج آزمائش ہے، میں حج یہ گرمی اور پیدل چلنے والی آزمائش نہیں مانتا. میں حج اسی کو آزمائش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ڈائیورس جو نیچر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس سفر میں 1 مہینہ کیسے اکٹھا رہتے ہیں اور آپ کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. اصل آزمائش یہ ہے، اصل آزمائش یہ ہے. ورنہ تو اب واک تو ہر کوئی تھوڑی بہت کر لیتا ہے. حج میں تکلیف کہاں رہی ہے اب؟ ایئر کنڈیشن جہاز میں آتے ہیں، ایئر کنڈیشن بس میں جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن گھر میں رہتے ہیں. یہ ویسے ہی ٹھنڈا ہے حرم پاک، مدینہ ایئر کنڈیشنڈ ہے، انٹر سٹی ایئر کنڈیشنڈ ہے، مشاعر ایئر کنڈیشنڈ ہے. تو حج کی تکلیف کہاں گئی؟ تھوڑا بہت آپ کو مزدلفہ سے جو پیدل آنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ مجھے تو تکلیف نظر نہیں آتی. تکلیف یہی ہے کہ آپ غصے پہ کنٹرول کر دیتے ہیں، آپ صبر کے ساتھ رہتے ہیں، آپ خواہشوں کو کمپلینٹ بنا کے پیش نہیں کرتے. ٹھیک ہے کہ جی مجھے تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ہونا چاہیے تھا. میں دیکھ رہا تھا کچھ بھی وہ جیم نہیں ہے ناشتے میں، انڈا ابلا ہوا انڈا نہیں ہے. اس پہ میں انڈے پہ آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک بلڈنگ میں جیسے ہم جاتے ہیں، کسی نے شکایت کی کہ جی یہ ناشتہ مطلب خان مینیو ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب کیا ہونا چاہیے مینیو؟ اس نے کہا یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ کتنے لوگ ہیں بلڈنگ میں؟ میں نے کہا تقریباً 350. میں نے کہا یہ رہا کاغذ، آپ ایک مینیو لکھیں اور 350 دستخط کرا دیں، میں وہی مینیو لگاؤں گا آپ کے بلڈنگ میں. یہ میرا وعدہ ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ دوسرے بھی آپ سے ایگری کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو 5 دن دیتا ہوں. 5 دن بعد میں اس حاجی صاحب کے پاس گیا کہ حاجی صاحب کتنے دستخط ہوئے؟ اس نے کہا 15 بھی نہیں ہوئے ابھی. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا حاجی صاحب یہ 350 کبھی بھی دستخط نہیں کریں. آپ 350 کو سے ایک مینیو نہیں ٹھیک کروا پا رہے. میرے اوپر 90,000 یا 1,20,000 لوگوں کے مینیو کی ذمہ داری ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ اس مینیو سے راضی ہوں. سوال کیا ہے؟ فنڈامنٹل ہے. کھانا ہائیجینک ہے، کھانا وقت پہ ملتا ہے، کھانے کی کوالٹی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کھانے کی جو ہے نا کوانٹٹی ٹھیک ہے. یہ ہے بنیادی ضرورت. اگر آپ خواہش کریں گے کہ مجھے جیم بھی ہونا چاہیے تھا، ٹوسٹ بھی ہونا چاہیے تھا، پھر دوسرا میرا سوال ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہم آپ سے 36 ریال لیتے ہیں، ایک دن مہربانی کیجئے یہی مینیو اٹھائیں، باہر جائیں کسی ریسٹورانٹ سے کھا لیں یہی مینیو وقت کے دن کے 3 مرتبہ. آپ دیکھیں کتنا بل آتا ہے. میرا خیال ہے 36 ریال میں سے تو اگر آپ پانی کو ہی کنسیڈر کریں تو دن میں 12 ریال کا پانی پی جاتے ہیں آپ. مطلب آپ اس بوٹل کی اگر کاسٹ جا کے دیکھیں تو آپ کہیں سے بھی جا کے یہ مینیو کھا کے دیکھیں 36 ریال میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ حاجی صاحب میں آپ کو 36 ریال واپس کرتا ہوں، آپ باہر سے کھایا کریں گے تو آپ کبھی بھی نہیں مانیں. آپ پھر پڑوسی ملک سے کے لوگوں سے جا کے پوچھیں، ان کا آدھا دن عبادت کا کھانے میں ضائع ہو جاتا ہے، لمبی لائنوں میں خرچہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری حاجی کو وہاں پہ ٹریننگ یا ویڈیو میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یار میں ایک تو حج پہ جا رہا ہوں، حج کے حوالے سے مجھ پہ اپنی کون سی یعنی چیزیں طاری کرنا چاہیے. میں حج پہ جا رہا ہوں، پکنک پہ جا رہا ہوں، یورپین ٹرپ پہ جا رہا ہوں، کیا کس پہ جا رہا ہوں، کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم حاجیوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے مجاز ہیں، ان کی خواہشات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بلڈنگ کا پہ میں بات کر رہا تھا. ایک تو ٹیسٹ بڈ مینیج کرنا آپ کو بتایا کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب جب آپ میل فیمیل اکراس دا بورڈ علیحدہ رکھتے تھے تو کوئی ایشو نہیں تھا. آپ نے پورا ہی کرنا ہے، سب نے کرنا ہے. اس وقت بھی سفارشیں شکایتیں تھی کہ الگ کمرہ دے دیں، ادھر شفٹ کر دیں وغیرہ وغیرہ، یعنی چوائس دیتے ہیں حاجی کو.
تو کوئی بلڈنگ آپ کے گروپ پہ فٹ نہیں آئے گی. نہ فلائٹ فٹ آئے گی بلڈنگ پہ، نہ گروپ فلائٹ میں فٹ آئے گی. اب ٹریڈ آف ہے یہاں پہ کہ حاجی کی کمفرٹ میکسیمائز کرنا ہے یا اس کی کاسٹ منیمائز کرنا ہے. ان کی پریفرنس کے حساب سے ان کو اکوموڈیشن دیں گے تو ہر بندے سے آپ کو تھوڑا پیسہ ایکسٹرا چارج کرنا پڑے گا، تاکہ وہ جو ایکسٹرا پیسہ ہے جو ایڈیشنل بیڈ لے کے ان کو ضائع کرنا پڑتا ہے وہ ہر بندہ اس کی کچھ نہ کچھ کاسٹ بیئر کرے. کلیکٹیو انشورنس آف بینگ. یہ جو سیپریٹ روم مانگتے ہیں صرف انہیں سے چارج کرتے ہیں یا ہر حاجی سے؟ ابھی صرف 2 اور 3 بیڈ کا جو ہے نا وہ سیپریٹ روم کے پیسے منسٹری لیتی ہے. کتنے؟ 4 میرا خیال ہے 2 بیڈ روم کی جو پرائس ہے اگر لیٹ سے 2500 پر بیڈ ہے تو ازمپشن یہ ہے کہ ہمیں یہاں 4 بیڈ کا کمرہ ملتا ہے، اس میں سے 2 ضائع کرنا پڑے گا. تو اگر وہ 5000 دیتی ہے، ہاں جی 5000 اگر ریال وہ بیڈ کا دیتی ہے تو تقریباً اتنا ہی ان کو یا اس سے 50% ایکسٹرا ان کو دوسرے بیڈ کا لینا پڑتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی شارٹ حج کا ہے تو کھانے کے اتنے دن چارج ہوں گے، لانگ حج ہے تو کھانے کے اتنے دن چارج. لیکن اس کے کھانے والے جو شارٹ کے ہو تو فلائٹ میں تو زیادہ اس کو بھرنے پڑیں گے نا، جو کھانے سے بچائے گا. ٹریڈ آف ہے نا، یعنی جہاں جہاں سے ہماری سیونگ ہوتی ہے ہم اس کو واپس کرتے ہیں. شارٹ والا بس کم یوز کرے گا، کم دن یوز کرے گا، لانگ والا زیادہ یوز کرے گا. ٹھیک ہے، تو جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ایونچولی، یعنی ہمارا حج کسی کو شاید 9 لاکھ میں پڑا ہو، کسی حاجی کو 12 لاکھ میں بھی پڑا ہو، تو یہ ویری کرتا ہے ڈیپینڈنگ آن فیسلٹیز، اسٹے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ اس کو پتہ چلے گا حج کے بعد؟ حج کے بعد مطلب جب ہم اس سال بھی ایسا کچھ ہوگا؟ جی. اچھا، تو 2024 میں جو ہے نا 7 ارب واپس ہوئے، 2025 میں بھی 3-4 ارب واپس ہوئے صرف. اب اگر دوسری سائڈ پہ آ جائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی یہی جو آپ سیونگ کرتے ہیں اس کو ادھر یوٹیلائز کریں تاکہ کسی حاجی کو بھی ہر طرح کی مرضی کا اپنا جو ہے نا روم چوائس مل جائے. تو اس پہ اگین گورنمنٹ فیصلہ لے گی کہ جی پلگرم کی سیٹسفیکشن کو میکسیمائز کرنے کے لیے ہمیشہ کاسٹ آئے گی، ایسے نہیں ہوگا. تو اگلے سال شاید ہم تھوڑا سا اس طرح کریں. اچھا، جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2 اور 3 بیڈ روم کی جو ہے ایکسٹرا لیتے ہیں، جو فیملی کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی. اوکے جی، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے لکھ دیا تو پہلے کر آئے گا. فیملی کی پیمنٹ نہیں ہوتی، میں نے آپ سے پہلے ہی بتا دیا. فیملی کی نہیں، 2 اور 3 بیڈ روم کی پیمنٹ ہوگی، ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے. اچھا، ملنا ہی ملنا، یہ نہیں ہے کہ سبجیکٹ نہیں، ان کو ملنا ہی ملنا ہے کسی صورت. جو ہم کہتے ہیں 4 to 6 سائز کے لیے فیملی روم دیا جائے گا سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی. وہاں پہ جب اس کو بلڈنگ لگ گئی، فلائٹ لگ گئی، اس کا ویزا لگ گیا تو یہ ساری چیزیں اس کے ویزا کے ساتھ اٹیچ ہو گئی سعودی مساج. نسک کے اندر بھی وہی نسک کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ حاجی مکہ میں آ کے فلاں روم میں فلاں بلڈنگ میں ٹھہرے گا، یہ فلاں کیمپ میں موو کرے گا. روم بھی جی، یہ فلاں کیمپ میں، اگر روم نہ تو بلڈنگ تو ہے ہی ہے، بلڈنگ تو ہے ہی ہے. یہ فلاں کیمپ میں موو کرے گا اور فلاں دن یہ مکہ سے مدینہ موو کرے گا، مدینہ سے مکہ موو کرے گا. یہ کیونکہ آپ آتے ہیں تو پاسپورٹ طوافہ کمپنی لے لیتی ہے، پاسپورٹ کے بغیر آپ آ جا نہیں سکتے. اب سپوز کریں یہاں ایک حاجی کہتا ہے کہ جی میں اس بلڈنگ میں ہوں، مجھے یہاں سے نکال کے اس بلڈنگ میں لے جائیں، تو سارا سسٹم آپ کو سمجھیے نا. اس کے لیے کیا ہے، میں کہتا ہوں جو زیادہ سفارشیں کراتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف انہیں کو ملتی ہے. اب جو بلڈنگ لیٹ سے اس کے کیمپ نمبر 120 کو لگی ہوئی ہے جی، اب وہ جس بلڈنگ میں جانے کی خواہش کر رہا ہے وہ لیٹ سے ایسی بلڈنگ ہے جو مکتب نمبر 130 کو لگی ہوئی ہے، ڈیفرنٹ مکتب ہے. اب جس بلڈنگ میں وہ اب آیا ہے شفٹ ہو کے، جب منا موو ہوگا تو یہاں والی ساری بسیں مکتب 130 میں جائیں گی جی، اس کو نہیں لے کے جائیں گی. پہلے مرحلے پہ اس کو بس اٹھائے گی نہیں، کہے گی تمہارا یہ مکتب ہے نہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے اٹھا بھی لیا تو مکتب 130 تک پہنچے گا، مکتب والا گھسنے نہیں دے گا، کہتے کہ یار آپ میرے مکتب سے بلانگ نہیں کرتے. مکتب والا گھسنے دے گا تو جو کارڈ ہے نسک کارڈ وہ بیپ کرے گا، کیونکہ وہ بھی کیمپ کے ساتھ لنکڈ ہے. وہ کہے گا آپ اس مکتب سے بلانگ نہیں کر سکتے. تو وہاں عربی بولنے والے ہیں، انڈیپینڈنٹلی مینیج کرتے ہیں. اب وہ لوگوں کو کہے گا کسی کو کہ یار مجھے گھسنے نہیں دیں گے، تو شاید ہمارا معاون بھی دیکھے کہے گا سر آپ غلط مکتب میں آ گئے. اب اس کو وہاں سے پیدل جانا پڑے گا اپنے مکتب میں. اب سپوز کرو کہ وہ پہلے ہی والا مکتب اس کا ٹرین کا تھا، یہ والا بس کا ہے. اب اس کو ٹرین کا ٹکٹ بھی نہیں ملا. جب اس مکتب میں جائے گا کہے گا یار مجھے میرا ٹرین کا ٹکٹ، بھئی آپ تو تھے ہی نہیں اس بلڈنگ میں، ورنہ آپ کو ٹکٹ بھی مل جاتا.
صحیح. آپ یہ دیکھیں سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک تو تکلیف کس کو ہوگی؟ اسی بندے کو ہوگی. یا تو بلڈنگ سے اٹھایا نہیں جائے گا, اٹھایا گیا تو گھسنے نہیں دیا جائے گا, ورچوئل حج کرے گا ٹی وی کے اوپر. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ نسخ کارڈ جو آپ کا ہے یہ آپ کی اوریجنل جس دن ویزا کے ساتھ جو چیزیں آپ کی جڑی ہوئی ہیں. تو میری سفارش کرنے والے یا دوسرے حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر سفارش کرائیں بھی تو اس وقت کرائیں. ہاں جب وہ ہو رہا, جب آپ کا چلتی ہے سفارش. میرا خیال ہے سفارش اس حد تک تو ہوگی کسی کو کہ جی مجھے فلاں فلائٹ میں دے دے, میرے بیٹے کے ایگزام ہے, میرا بھائی امریکہ سے آ رہا ہے. اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن یہ بھی آگے چل کے ختم ہو جائے گا کیونکہ منسٹری اب اس پہ غور کر رہی کہ یہ سارا نظام ہی کیو بیسڈ اور کمپیوٹرائز بیس ہو جائے, جہاں حاجی جو ہے نا وہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ اپنا جو ہے نا سلیکٹ کرے فلائٹ, ٹھیک ہے, اور بلڈنگ کمپیوٹر آٹومیٹیکلی ایلوکیٹ کرے جو جس کو جہاں لوگوں کو, اس میں آپ کا اور میرا عمل دخل نہ ہو. ہیومن ڈسکریشن ٹوٹلی ختم ہونی چاہیے. اس سال جیسے آپ نے مکہ کی کچھ ہوٹلز میں حاجیوں کو ٹھہرایا ہے, جی کلوک ٹاور نظر آتا ہے, نزدیک نہیں کلوک ٹاور کہیں سے بھی نظر آتا ہے, لیکن وہ کلیئر ایک اجیاد روڈ کے اوپر میں موسٹ پرابیبلی ایلوکیشن منسٹری نے کیا ہے, لیکن موسٹ پرابیبلی سفارش ہے اس میں نہیں. بالکل آپ حاجی سے مل کے دیکھ لیں نا, حاجی تو نہیں بولے گا نا میں سفارش کر کے آیا ہوں. مکس دیکھ لیں گے نا, مکس دیکھ لیں گے نا. پوری فلائٹ کو تو سفارش نہیں کروائیں گے نا. 350 لوگوں کو سفارش پہ فلائٹ میں رکھیں گے اور وہ بلڈنگ لگائیں, ہو نہیں سکتا. نہیں, میرا آپ سے یہ سوال ہے, الگوریدم چلتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, پی آئی ٹی بی, این آئی ٹی بی اور منسٹری الگوریدم چلاتی ہے. آئیڈیلی اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ بلڈنگ میں اتنے 2 بیڈ ہیں, 3 ہیں, اتنے 4 بیڈ میں یہ فلائٹس ہیں, ان دنوں میں موسٹ لائکلی کون سی فلائٹ کو اس بلڈنگ میں بھیجنا چاہیے, یہ پرائمری گائیڈنس ہوتی ہے. اس کے بعد تھوڑے سے ٹویک کرنا, یہ کہ اس کو ادھر, اس کو ادھر, اس کو ادھر. لیکن میں نے آپ سے کہا جتنا اس کو ہیومن ڈسکریشن سے نکالیں گے اور آٹومیٹ کریں گے اتنی کاسٹ بھی ہوگی. کاسٹ کون سی ہوگی؟ ایکسٹرا بیڈ لینے پڑیں گے تاکہ کمپیوٹر الگوریدم کو یہ گنجائش ہو کہ وہ ان کو آئیڈیلی تو فٹ کر سکتے کرے گے, اور بلڈنگ کی بیڈ کی تعداد زیادہ ہوگی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انلمیٹڈ بیڈ کی تعداد ہے, ہر کسی کو اپنی چوائس مل جائے گی. اس کا اسی طرح سے ہی آپ تھوڑی سی کیپیسٹی بڑھا دیں, 2-3% اوور آل حجاج کے تعداد سے بیڈ زیادہ لیں, تو یہ والے سارے مسائل ایڈریس. تو وہ پھر کیا آپ پیسے سب پر ڈیوائیڈ کریں گے جو 2-3%؟ سب پہ, ایون جو شیئرنگ میں رہ رہے ہیں؟ نہیں, شیئرنگ والے پہ نہیں. یہ صرف اور صرف وہ ہیں جو کٹھے رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہر کمفرٹ کی کچھ نہ کچھ مارجنل پرائس. 2 بیڈ والا سب سے زیادہ پیسہ دے گا, 3 بیڈ والا کم دے گا, 5 بیڈ والا 4 بیڈ والا کم, 5 والا اس سے کم, 6 والا اس سے کم, بہت مارجنل. میں اس سے ایک اور سوال پر آتا ہوں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جیسے ایک ہی روم کے اندر کچھ مریض ہوتے ہیں, کچھ کھانسنے والے ہوتے ہیں, یہ جو میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے حجاج کرام کی, کیا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی گائیڈ لائن یا ریڈ لائن ہے کہ ان بیماریوں والے حاجی جو ہے نہیں آنے چاہیے, کیونکہ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ پاکستان میں ہوتے ہیں, یا جو حج پر آنا چاہے اپنی خوشی سے آ سکتے ہیں؟ جی ان کی بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں, ان کی بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں. اس مرتبہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ ہر حاجی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ میں نے بھی سائن کیا ہے. پرسنلی یا آٹومیٹک؟ یعنی وہ تو مجھ سے یہی کہہ رہے ہیں نا, سسٹم تو مجھ سے یہی کہہ رہا ہے جس میں کہہ رہا ہوں کہ میں ویریفائی کرتا ہوں کہ اس کی ہیلتھ کنڈیشن ٹھیک ہے. آپ ادھر بیٹھے تھے تو میں اپنے میڈیکل جو وہاں سے کر کے بھیجتے ہیں ان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ کل ہم حج مشن ہیڈ کو بھی اس کے لیے رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں اگر غلط بندہ یعنی بیمار بندہ آ گیا. اس کی کچھ 7-8 میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس کا انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ نہ ہے, اس میں شاید ٹی بی ہوگا, کوئی ہارٹ فیلیور ہوگا, لیور ہوگا. اچھا اس میں یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان سے ہر بندے کا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو ہو وہ جینیونلی ہو, ٹھیک ہے. ابھی پہلے ہی دنوں میں مثال کے طور پہ ہمیں ایک لیور فیلیور کا کیس, ڈائلسس کا کیس یا اس طرح کا مل گیا, ٹھیک ہے, جس کے لیے ادھر پہنچنے کے بعد جی جس کو ہم واپس بھیجنا چاہیں گے کیونکہ وہ بہت مشکل ہے یہاں ان پہ رہنا. ہوتا یہ ہے کہ جی جب آپ وہاں سے میڈیکل اسکریننگ کا نظام ٹھیک نہیں کرتے تو ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے حج ایک ریلیجس وہ ہے, اور یہ فائنینشیل اور فزیکل دونوں استطاعت ہوں تب تک نہ آئے. کسی ڈاکٹر نے میڈیکل اسکریننگ کی ہی نہیں اور اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا تو یہ کرائم ہے. گناہ بھی ہے, کرائم بھی ہے کہ آپ سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ میڈیکلی فٹ ہے, اور آپ بھی چوری کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو
اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کنڈیشن میں جائیں اور دوسروں کا حج خراب کریں. یہ جو وہاں پر میڈیکل جو چیک اپ ہوتا ہے وہ کیا گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے یا پرائیویٹ؟ جی گورنمنٹ کے اداروں. گورنمنٹ کے اداروں لازم ہے وہاں سے ہوگا. جی وہ ہماری گائیڈ لائن ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے سرٹیفائڈ ہاسپٹل THQ DHQ وغیرہ ان سے کروا لیں. تو یہ تو آپ لوگ ٹریس کرنا بڑا ایزی ہے کس ڈاکٹر نے سائن کیے. جی ہے تو صحیح. تو کیا ایسا ہم تو کر سکتے ہیں کہ تاکہ مزید حاجی کو بھی تکلیف نہ ہو؟ میں تو توقع کروں گا کہ ہماری منسٹری ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے ٹریس کر کے ان کے لیے کوئی سخت قانونی کارروائی کرے گی تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو اور آگے جو ہے وہ میڈیکل اسکریننگ بالکل ٹھیک ہو سکے تاکہ صحت مند حاجی یہاں پہ آ سکے. میڈیکل کے حوالے سے آپ لوگوں کی تیاری کی جو ہے تفصیلات کیا ہیں تھوڑی سی کر اس سے آپ ہمیں کہا کریں. عملے کی تعداد ہو گئی، ڈاکٹرز کی تعداد، مکہ مدینہ میں جو ادویات کی کمی یا اس کی زیادتی جو ہے وہ پچھلے سال کا جو اسٹاک تھا اس کا کیا ہوا، یہ کس طرح ساری چیزیں مینیج کرتا ہے حج مشن پاکستان؟ اچھا جی، پہلے تو سعودی نظام کے تحت آپ کی کنٹری کوٹا کے 1% ایکویولنٹ آپ نے ویلفیئر اسٹاف لانا ہوتا ہے پاکستان. مطلب اگر پاکستان کا 1,80,000 جو ٹوٹل ہے، ہاں جیسے 1,79,210 ہے تو آپ کو 1,792 آپ ویلفیئر اسٹاف لا سکتے. ٹھیک ہے. اس میں جو میڈکس اور پیرامیڈکس ہیں وہ فکسڈ ہیں، 450 کے قریب ہیں ڈاکٹر اور پیرامیڈکس مکہ مدینہ دونوں. مطلب فی الحال تو آپ یہ دیکھ لیں کہ حاجی پہ کتنے لانے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے آپ کا ویلفیئر اسٹاف ہے. پھر چونکہ آپ کا کوٹا سرکاری کوٹا ہے 1,19,000 جی، تو 1,792 میں آپ کا ٹوٹل ویلفیئر اسٹاف کا کوٹا کتنا بنتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا کتنا بنتا ہے. اوکے، اچھا وہ علیحدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کنٹری کوٹا ہے نا. میڈیکل مشن دونوں کا سرکار ہی لاتی ہے کیونکہ آپ نے ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کا حاجی آ رہا ہے یا سرکاری، آپ نے مطلب پرائیویٹ حاجی بھی پاکستان حاجی کے ہاسپٹل میں آ کے علاج جی علاج آپ نے کرنا ہے. اب وہ پاکستانی حاجی ہے فور اس پرپز کے حساب سے. کوئی آتا ہے نہیں آتا وہ ایک علیحدہ بات ہے. کسی کا بہت دور ہے کوئی رہائش تو وہ آتا ہے یا نہیں آتا وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب یہاں پہ آ کے ایک ہمارا مین ہاسپٹل ہوتا ہے جس کو اب ہم جی وہ ہم نے کور کیا آپ نے کیا. جی ایگزیکٹلی، بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہی. باقی جو 35 کلینک ہیں تو وہ ہم نے سیکٹر کی بنیادوں پہ ہر 5,000 پہ ایک کلینک بنایا ہوا ہے ایریا کے حساب سے. ہماری بلڈنگ 12 سیکٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہیں تو ہر ڈسپینسری پہ 2 سے 3 بلڈنگ ہوں گی مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے. تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہاں پہ بھی ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں یا پیرامیڈکس چھوٹی چھوٹی دوائیوں کے لیے اوور دا کاؤنٹر ڈرگس کے لیے ادھر چلا جائے. مزید ایگزامینیشن کرانی ہے، ایکس رے کرانا ہے، لیب کرانا ہے کچھ اور تو وہ پھر یا گائنیکالوجیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ادھر آ جاتی ہیں خواتین مین ہاسپٹل میں. تو ایک الیبوریٹ میکینزم ہے. اگر آپ کے ایمرجنسی ہوتی ہے یا ایسا کیس ہوتا ہے جس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے تو وہ ساری سرکاری سعودی جرمن بھی، لیکن بہت امیڈیٹ کیس ہے تو جو نیئرسٹ سرکاری ہاسپٹل ہے آپ جا سکتے وہ ان کو منع نہیں ہے، یعنی کو کہا گیا کہ کیس ہے تو آپ نے نہیں اس کی پھر پیمنٹ وغیرہ کس طرح کا؟ وہ سرکار کا نظام ہے. دوسری بات آپ نے دوائیوں کی پوچھی. الحمدللہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی شارٹ پڑی ہیں. اچھی کوانٹٹی لائی جاتی ہے پاکستان سے. تقریباً ساری ہی جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ڈیزیزز ہوتی ہیں یا میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں. کسی میں کسی کو یونیک اگر میڈیسن پرچیز کرنی پڑ گئی تو ہم لوکل پرچیز کر کے بھی حاجی کو جی دے دیتے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کا نظام ہے کہ حج جیسے ہی ختم ہو اگر آپ کے پاس اسٹاک رہ جائے تو آپ نے ڈسٹرائے کر دینا ہے. اوکے ادھر ہی؟ ہاں جی، سیو نہیں کر سکتے یا واپس بھیجیں. واپس؟ اچھا آپ نے واپس بھیجنے میں جتنی آپ کی کاسٹ آ جائے گی وہ اسٹاک سے کہیں زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. ایک سوال جو کہ اکثر میں نے ابھی سنا ہے لوگوں سے اس دن جب ہم آئے ہوئے تھے آپ کے آفس کہ ہم نے امراض کی بات کی کہ ان امراض کے لوگ نہیں آ سکتے. واٹ اباؤٹ جو خاتون جو ہے پیٹ سے ہوتی ہیں، مطلب نیئر ٹو میرا خیال ہے 3rd ٹرائمیسٹر الاؤڈ نہیں ہوتا. اس سے پہلے اگر 2nd ٹرائمیسٹر میں ہے تو وہ آ سکتی ہے. لیکن ایسا بھی ہوا نہیں یہاں بچے پیدا ہوئے تو کہتے ہیں جب پہلے آپ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں لیکن جب بچہ پیدا سب سے زیادہ خوشی آپ کو. دیکھیے جی اب جو لڑکے بات کر رہے تھے دیکھیں ایک ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو ایریگولیرٹی. ٹھیک ہے نا. جو بچہ اس جہان میں آ گیا وہ تو ایک انسان ہے. بچہ تو بچہ ہوتا ہے. نہیں پھر اتنے سبحان اللہ. ہاں الحمدللہ ایسی تو دیکھیں وہ ایک ہے. اور ایسی بات نہیں ہے یہاں روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں. مکہ مدینہ میں ایک طرح سے سارے ہی مبارک ہیں اس زاویے سے دیکھا جائے تو. لیکن جو
دنیا میں آ گیا اس کے ساتھ تو ضد نہیں ہے نا، لیکن یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے نا کہ اس ٹائم پہ خطرے میں ڈالیں. جی آپ کو سخت موسم ہے، ریگرس ایکٹیویٹی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تھرڈ لاسٹ ٹرائمیسٹر والے الاؤ نہ کریں، کیونکہ ان کے یہاں ڈیلیوری کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. بالکل. جو حج سیزن کے لیے پاکستان گورنمنٹ نے کتنی فلائٹیں ٹوٹل جو ہے وہاں سے یہاں ایئر لفٹ کی ہیں؟ ٹوٹل حج فلائٹس جدہ کی تھیں 282. اچھا. اور ٹوٹل حج فلائٹس مدینہ میں ہیں 186 فلائٹس ان مدینہ. ہاں میرا خیال ہے یہ ریٹرن آپ بتا رہے ہیں صرف ون میں جو نہیں، بائی ڈیفالٹ جو ہے نا جی ہماری جو ہے وہ فلائٹس جو جدہ لینڈ کرتی ہیں، جو حاجی وہ مدینہ سے ٹیک آف کرے گا، جو مدینہ لینڈ کرے گا وہ جدہ سے ٹیک آف کرے گا. تو اس سال تقریباً 46,000 حاجی ہمارے مدینہ میں لینڈ کیے ہیں اور 72,000 حاجی ہمارے جدہ میں ٹوٹل لینڈ کریں گے. اب یہ 72,000 مدینہ سے ٹیک آف کریں گے، وہ 46,000 جدہ سے ٹیک آف کریں گے. 60 سے یا 70 سے اوپر ہو تو اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہونا چاہیے. اچھا. تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں ایک دو حاجی ہیں جو کہ ماشاءاللہ 100 سال سے اوپر کی عمر جی، 2 حاجی ہیں 104 اور 90 سے اوپر 18 ہیں جی، 80 سے اوپر 377 ہیں، 70 سے اباؤ جو ہیں 5,000 ہے آلموسٹ. جی ہیں. تو یہ پھر کس طرح ہیں؟ صحت مند ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے. جی جی، مطلب یہ پابندی نہیں ہے، صرف پابندی نہیں ہے، آپ میڈیکلی فٹ ہیں. اسلام نے بھی کوئی پابندی نہیں ہے نا، میڈیکلی فٹ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ آپ فیوچر میں 5-6 سالوں میں نا سینئر سٹیزنز کا کوٹا رکھ دیں. اچھا. ٹھیک ہے، محدود. ہاں محدود کوٹا رکھ دیں تاکہ ان کا خیال بھی کیا جا سکے. اور یہ آپ بیس آن تجربے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک ذہنی آپ کی اس سوچ کی ایک فیوچرسٹک امپلیکیشن ہے. آپ سسٹم سے جتنی جلدی سینئر لوگوں کا حج کرا لیں گے آپ کے فیوچر حج میں آٹومیٹیکلی نوجوان آئیں گے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سٹیج پہ جا کے شاید سرکار کہہ سکے کہ جی ہم 5 سال یا 10 سال کے لیے تو اتنا کوٹا بڑھا رہے ہیں، لیٹ سے اس کے بعد 70 یا 80 سال والا بندہ نہیں جا سکے گا، کیونکہ ہم یہ 5 سال اس کو اسی لیے دے رہے ہیں کہ جی آپ ابھی حج کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی 30 سال مزید انتظار کریں. ہم حاجی سے کہیں گے حاجی صاحب یہ 30 کلو کافی ہے، مطلب آپ حج کرنے جا رہے ہیں عبادت کے لیے یا اس کے لیے ایک ضروری سامان لے جائیے اور اسی سے آپ کو ٹریول کرنے میں بھی آسانی ہوتی. اب اگر کوئی کہے کہ جی جب مجھے سعودی نہیں روک رہا تو آپ کیوں نہیں روک رہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کچھ قوموں کا اپنا آ جاتا ہے کہ جی وہ خود کتنا ریگولیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ انٹرنیشنل فلائٹ ٹریول میں کنیکٹنگ فلائٹ آپ کہیں سے لے لیں پاکستان سے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پاکستان پی آئی اے آپ کو 2 بیگ الاؤ کرے، آگے والا جرنی آپ کو 1 بیگ الاؤ کرے. تو عموماً فلائٹس میں یہ چیزیں تو پہلے سے وہ آلریڈی پیکج میں ہوتی ہے. ناٹ نیسیسریلی اگر آپ نے کمپلیٹ پیکج لیا ہے تو اگر ایک جگہ آپ اترے ہیں اب وہاں سے اگلی فلائٹ خود کرانے جا رہے ہیں وہ پھر علیحدہ اس کے رول ٹرین والا ماحول آ گیا نا. سعودی سرکار اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ ایئرپورٹ پہ فی حاجی پروسیسنگ ٹائم کو کم کرنا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یار اگر پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے آپ کی روٹ ٹو مکہ فلائٹ نہیں بھی ہے نا تو کم از کم ادھر ہم ادھر سے امیگریشن نہیں کرتے تو یہاں ایئرپورٹ پہ پروسیسنگ ٹائم کر لیں. اسی لیے بائی ڈیفالٹ اب ہر حاجی یا تو روٹ ٹو مکہ پروگرام کا حصہ ہوگا یا حج وداؤٹ لگیج کا حصہ ہوگا. میڈیکل کا ڈیٹا یا روزانہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ ڈیٹا سعودی کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو شاید ان کے سسٹم میں ایک تو ہم اپنے نظام میں ڈالتے ہیں، ان کا پروگرام تھا کہ سسٹم بھی ہم آپ کو دیں گے اسی میں ڈیٹا ڈالیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ حضرات جو ہاسپٹل آ رہے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرایا اور آئیڈینٹیفائی ہو گئے کہ اس کو یہ ایشو ہے یہ ایشو ہے، اگر سعودی عربیہ اس پہ اس کے پاسپورٹ کو اگلے 5 سال کے لیے بین کر دے، فار وچ ریزن کہ آپ غلط آ گئے نا، آپ کے پاس یہ ڈیزیز تھی نہ آپ نے ڈکلیئر کی نہ آپ کے ڈاکٹر نے بتائی، تو آپ نے 2 نمبری کی ہے، آپ پہ اگلے 5 سال کے لیے پابندی لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایونچولی جب آپ آ رہے ہیں سچ نہیں بولیں گے، وہ کہیں اور پکڑا گیا تو پھر اس کے کانسیکوینسز. اس لیے میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ میڈیکل ہسٹری تو بالکل بھی نہ چھپائیں. اب یہاں پر میرے پاس کچھ شیٹ ہے آپ کی حج مشن سے مجھے ملی ہوئی ہے. اس میں آپ نے جو بسز ہیں اس کے تھرو تقریباً 53,000 حجاج کرام کو آپ لوگ مشاعر میں موو کر رہے ہیں،
اور ٹرین کے ساتھ جو ہے 65,000 ہے. یہ نمبر صحیح ہے؟ جی جی بالکل. اس ساتھ جو ہے 65,000 ٹرین، یہ مشاعر کے مشاعر کی بات ہو رہی ہے. اور باقی بسز رومز کے حوالے سے یہاں پر میرے پاس جو انفارمیشن ہے کہ 2 بیڈ والے جو حاجی ہیں تقریباً 7,634. یہ وہ ہیں جنہوں نے علیحدہ سے پے کیا یا آپ نے جنہوں نے علیحدہ سے ایکسٹرا پے کیا ہے. اور 3 بیڈ والے ہیں 7,000 تقریباً سمتھنگ ہے. اب یہ جو فیملی ہے یہاں پر 16,000 سمتھنگ سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی. اچھا یس، ان کو ان میں سے کتنے کو ملے یہ پتہ ہے؟ دیکھیے ایک فیملی ہے ایک گروپ ہے، یہاں پہ بھی 2 کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا. فیملی کا پرائمریلی تعلق ہوتا ہے کہ میل فیمیل محرم کٹھے، جی ٹھیک ہے نا. بالکل. گروپ کا تعلق ہوتا ہے کہ جی گروپ کو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کمرہ مل جائے تو تہاڈی مہربانی، اچھا اگر نہیں ملے تو شیئرنگ. لیکن ایک غیر محرم بھی ہوتے ہیں؟ نہیں وہ بغیر محرم تو پھر میل تو الگ فیمیل الگ ہو گئے نا، وہ تو شیئرنگ علیحدہ سے شیئرنگ میں علیحدہ سے ہو گئے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آگے چل کے یہ نظام اتنا رسپونڈ کرنے لگے حاجی کو کہ اس کو بہت مارجنل پرائس پہ اپنی پسند کے لوگ کٹھے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مسلکی بنیاد اور زبانی بنیاد، لسانی بنیاد، کہ اس بیس پر بھی آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ سیکٹرز یا ڈیفرنٹ میننگز دیتے ہیں؟ اہل تشیع اور سنی کو اہل تشیع کی ہم علیحدہ پورے ارینجمنٹس ہیں، ان کا قربانی وغیرہ اور ان کے جو باقی قربانی کی ریچولز، ان کا کیمپ وغیرہ، ان کا ٹریول جو ہے، ان کی بلڈنگز، وہ ہم کو ان کی خواہشات کے مطابق ارینج کر کے دیتے ہیں. مطلب یہ مکس نہیں ہوتے؟ مکس نہیں ہوتے. 8 ذوالحجہ کو ہمیں اہل تشیع کی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے سیدھا عرفات جانا ہے کیمپ میں، باقی منا موو کرتے ہیں. اچھا یہاں پر یہ جو آپ لوگوں نے اوریجن دیے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے سب سے زیادہ حاجی آئے. جی اسلام آباد، کراچی، لاہور. یا یہ فلائٹ کے نہیں، یہ ایئرپورٹ سے مثال کے طور پہ اس میں پشاور بھی شامل ہے اسلام آباد والے ٹیک آف میں. اچھا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں پشاور کی فلائٹ نہیں ہے میرے پاس. جی اچھا ہمارے 8 ایئرپورٹ ہیں شاید جہاں سے فلائٹ آتی ہے، ٹھیک ہے. سعودی عرب کی خواہش ہے کہ یہ 3 ایئرپورٹ ہوں تاکہ روٹ ٹو مکہ جو ہے، روٹ ٹو مکہ 100%. پاکستان میں کن کن ایئرپورٹ پر؟ کراچی، لاہور، اسلام آباد. اس سال کون کون سے ایئر لائن کے ساتھ آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا سرکاری حاجیوں کے لیے؟ سرکاری حاجیوں میں یا اور بھی ہوتا یہ ہے کہ تقریباً 80% حصہ جاتا ہے سعودی ایئر لائن اور پی آئی اے کو. رفلی 80% میں سے رفلی 50% دونوں. اچھا 50-50 40 ہے 40 وہ. ہاں اور باقی 5-10% جو ہے ایئر سیال ہے اور ایئر بلو ہے. تو ڈیٹا ہے کہ کوئی فلائٹیں جو ڈیلے ہوئی ہوں اس سال یا منسوخ ہوئی ہوں کچھ ایسا؟ ڈیٹا سرے دست تو نہیں ہے، سسٹم میں موجود ہے، لیکن ہوتا ہے بالکل. تو کچھ اس سال ہوئی ہیں فلائٹیں، اور وہ جو فلائٹ ڈیلے ہوتی ہیں کچھ ہوئی ہیں. یہ فلائٹ ڈیلے ایونچولی ان فلائٹ کی پرفارمنس پہ بھی جاتی ہے کیونکہ گاہک اگلے سال جب ان کو سلاٹ دیتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ جی کس وجہ سے ڈیلے ہوئی، وہ اور بات ہے کہ جی آپ کی ڈیلے کی وجہ سے میرا سلاٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اب آپ نے ڈیلے کر دیا تو وہ سلاٹ کسی اور کے تھا، اب آپ کو ایمرجنسی میں اتارنا پڑے گا. حج کے بعد ہر حاجی کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، سسٹم اس نے پیچھے اپنا چلانا ہوتا ہے، بچے، فیملی وغیرہ. اکثر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹس پر ڈپارچر کے ٹائم پر مشکلات پیش آتی ہیں مسافرین کو. اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا انالائز ہے پچھلے سالوں کے؟ دیکھیے جی اس کا لیگل اور ایڈمنسٹریٹو جواب تو یہ ہے کہ جس دن حاجی اپنا حج ایکسیپٹ کرتا ہے تو دونوں فلائٹ ٹائمنگز نون ہوتے ہیں کہ جی میں اگری کرتا ہوں کہ میں اس دن جاؤں گا، اس دن واپس آؤں گا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہ پریشرز بھی آتے ہیں. یعنی پچھلے سال ہماری کمپنی بھی پوچھ رہی تھی، جو ہم ان سے پاسپورٹ کی ارلی ریکویسٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یار آپ ایک مرتبہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے ملک میں کتنے وی آئی پیز ہیں. ٹھیک ہے کہ جی یہ بھی پاسپورٹ دے دیں وی آئی پی ہے، یہ بھی پاسپورٹ دے دیں وی آئی پی ہے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ بن جاتا ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ، چلو جو حاجی یہاں ہے مکہ میں اور جدہ سے جانا چاہتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ مسئلہ ہمارا ہوتا ہے پاسپورٹ ریلیز کرانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ پاسپورٹ ہوتے ہیں مکتب کے پاس ہوتے ہیں جو کمپنیز ہیں آج کل. اور مکتب کو اگر یہ پاسپورٹ ریلیز کرے تو سعودی گورنمنٹ اس پہ جرمانہ لگاتی ہے کہ بھائی آپ نے جب ایک نظام ہمارا حاجی اس کی ڈپارچر طے ہے تو آپ وقت سے پہلے اس کا پاسپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا یہ جو آپ سفارش یا جو پریشر کی وجہ سے جو پاسپورٹ پہلے ریلیز یا کہیں کوئی جینیون میڈیکل کیس، وہ تو ٹھیک ہے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ
ہم سعودی گورنمنٹ کو بھی یا طوافہ کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ حاجی نے اپنے طور پہ فلائٹ بک کر دی ہے. اوکے. یعنی ہماری ذمہ داری اور یہ الاؤ ہے؟ ہاں ہماری ذمہ داری نہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو اس کی جرنی ہے وہ پہلے سے پری ڈیفائنڈ ڈیفائنڈ فلائٹ ہے. ہم حاجی کو کہتے ہیں کہ جی اگر یہاں سے آپ کو جدہ سے واپس جانا ہے تو بس کی بھی, ٹرانسپورٹ کی بھی ذمہ داری آپ کی, فلائٹ کی چینج اور اس کا ڈفرینشیل دینے کی ذمہ داری آپ کی. یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر ہم آپ کا پاسپورٹ ریلیز کرا کے آپ کو دے دیں گے. ادھر ہی رکیے. ہاں, تو یہ حاجی خود اپنے طور پر سب کچھ کرے گا یا آپ لوگ جو حج مشن کے ساتھ؟ نہیں, ہمارے ساتھ, ہم صرف اس کو NOC دیں گے. پہلے وہ اس بھی بنیاد پہ ہاں کہ پہلے وہ یہ کہے گا, ایک ایفیڈیوٹ دے گا کہ اگر مجھے یہ پرمیشن دی جائے تو آپ کی طرف میری کوئی لائبلٹی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر دوسری سٹیج پہ وہ لے جائے گا, یہ لے کے ہم اس کو NOC دیں گے ٹو نیگوشیٹ ود ایئر لائن. اوکے. وہ ایئر لائن کے پاس جائے گا, میری فلائٹ چینج کر دیں, دے کے کر کے وہ جب آ جائے گا تو اس کی بنیاد پہ پھر ہم لکھتے ہیں اپنا طوافہ کمپنی کو کہ جی اس نے اپنی ساری ذمہ داری لے لی ہے, ٹکٹ بھی چینج کرا دی, مہربانی کر کے اس کو پاسپورٹ دے دیں. کبھی کبھار اس پہ بھی وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, پھر ہم فون وغیرہ کر لیتے ہیں. یہ تقریباً کتنے فیصد آپ کو اس قسم کے مسائل ہر سال پیش آتے ہیں؟ 2000-3000 اس طرح کے لوگ جاتے, بڑھ بھی جاتے ہیں. کچھ ہم نے رجسٹ بھی کیے ہوتے ہیں. ایک فی بھی چھوٹی موٹی شاید لگائی ہوئی ہے ڈسکریج کرنے کے لیے. اور یہ فی اس لیے بھی ہے کہ اب آتے ہیں مدینہ پہ. جی, مدینہ سب سے ٹرکی ہے کہ اگر وہ یہاں سے کہے کہ میں ارلی مدینہ جاتا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ اس کا عقد پہلے سے ہی ہوٹل کا اس فطرے میں ڈلا ہوا ہے. جی, ابھی جب جائیں گے تو نہ مسار کھلا ہوا ہے کہ میں کھول کے اس کا عقد نیا ڈالوں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا سلاٹ تو بک ہے اگلے کسی ڈیٹ میں ہوٹل میں. ابھی وہ جائے گا تو یہاں کہاں رہے گا. ٹھیک ہے, جس دن اس نے مدینہ موو کرنا تھا, ایک بس میں موو کرنا تھا دوسرے حاجیوں کے ساتھ. بالکل. ٹھیک ہے, وہ بس میں ابھی کہاں سے لاؤں. ٹھیک ہے, اور اگین وہاں سے مدینہ سے بھی فلائٹ اس کی جانی ہے. اس پہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ سارے کام خود لے گا. وہ جہاں سے خود ٹیکسی کر کے جائے گا, مدینہ میں اپنا ہوٹل کی بکنگ بھی دکھائے کہ میں نے یہ کروا لیا ہے, فلائٹ بھی دکھائے کہ یہ میں نے کروا لی ہے, آپ سے میں کچھ نہیں لوں گا, نہ آپ کے ہوٹل کی ذمہ داری ہوگی, آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں. اور تھوڑا بہت یعنی فی ہوتی ہے, اس کے بعد ہم اجازت دیتے ہیں. ایئرپورٹ کے اوپر جو حاجیوں کو بعض اوقات بغیر حج مشن کی مدد کے بیٹھے, ان کے لیے پھر آپ لوگوں کو کیا وہ ہوتا ہے, وہ کیوں ایسا ہوتا ہے, کیوں ہے بس بہت پہلے چلی جاتی ہے یا فلائٹ پیچھے سے ڈیلے ہو جاتی ہے, کیا جو اس کی موومنٹ ہے وہ طوافہ کمپنی کی پری ڈیسائیڈڈ میں ہے, اور اس کو پاسپورٹ ہی اس نے وہاں جا کے دینے ہیں. فلائٹ ڈیلے ہو گئی جدہ پہنچنے کے ہاں, فلائٹ پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب اگر فلائٹ ڈیلے ہوئی تو کیا آپ نے پہلے سے حاجیوں کو مطلع کیا کہ فلائٹ ڈیلے تھی, تو ہم ان کو بلڈنگ سے نکلنے ہی نہ دیں. یہاں بلڈنگ سے نکلنے کا تو ایشو ہے ہی نہیں, بس کا بھی ایشو نہیں ہے. ہمیں پہلے سے پتا ہو 10 گھنٹے لیٹ ہے, بلڈنگ میں بیٹھے رہیں, کھانا کھلائیں گے, بس کو 10 گھنٹے بعد بھیج دیں گے. اگر وہاں پہنچنے کے بعد فلائٹ ڈیلے تو ایئر لائن کی ذمہ داری ہے. اچھا, ہاں, ان کو اکوموڈیٹ. تو اس میں پھر آپ لوگ کچھ نہیں کرتے؟ نہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو تو ایئر لائن نے کہا نا کہ ان کو لے آؤ. جی, اب وہ وہاں پہ یہی سوال ہے. ابھی جب ہوٹل میں نکالنے سے پہلے آپ لوگ ایک دفعہ پھر کنفرمیشن لیتے ہیں؟ جی 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 جی. اچھا, جی, وہاں پہنچنے کے بعد اب ایئر لائن بھی ابھی تک آئی ہی نہیں, اس کا عملہ نہیں ہے, حج مشن نہیں, حاجی کیا کرے گا, حاجی کا کیا قصور؟ حاجی بیٹھا رہے گا ایئرپورٹ پہ, تو اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا, مطلب اس میں آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں, ہم اس میں کریں بھی تو کیا کریں گے, مثال کے کھانا ہے یا کچھ, ہاں, کھانے کا ارینجمنٹ اگر ضرورت پڑے, کوئی بیمار ہے اس کی کچھ, مطلب ایئرپورٹ پہ ہمارا کلینک ہے چھوٹا سا. اچھا, ہے حج مشن کا ہمارا آفس ہے. حج مشن ہر آفس ہر ایئرپورٹ پر ہے؟ اس ایئرپورٹ پہ, جدہ والے ایئرپورٹ پہ, اور ادھر پہ بھی ہے, ادھر پہ بھی ہے, لیکن جدہ والے ایئرپورٹ پہ ایک کلینک بھی ہے ہمارا, تو اس حد تک ہم اس کو کیٹر کرتے ہیں. لیکن جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھنے کی جگہ بھی بہت بڑی ہے, ایئر کنڈیشن لاؤنجز ہیں. اچھا, اب اگر اس میں ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے کہ جی فلائٹ 10 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے, تو جہاں تک میں لاس کو جانتا ہوں کہ جب آپ ایئر لائن کے کہنے پہ اس ٹائم پہ پہنچ گئے تو یہ ایئر لائن کی ذمہ داری. خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ آ گیا تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ کھانا کھلائیں یا وہ کریں, کوئی اتنی بڑی بات. وہ تو سعودی گورنمنٹ بھی بہت ماشاءاللہ خیال رکھتی ہے, شاید ان کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے. اگر آپ ایسے ہی کریں تو ہم کہہ دیتے کھلا لیں گے. حج مشن کا کیا رول ہے, میں یہ پوچھنا. حج مشن کا اس میں ایز سچ یہ رول نہیں ہے, کیونکہ ہم ان کو مثلا انگیج تو رہیں گے ان کے ساتھ, ایئر لائن کے بھی ساتھ انگیج رہیں گے. ایک ایئرپورٹ کی وہ جورسڈکشن میں پہنچ گئے, ٹھیک ہے, اب اگر ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے وہ بھی ہم دے دیں گے, کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے جو حج مشن کے حجاج خدام, جسے خدام حجاج ہوتے ہیں, ان کا کیا کیا سروس دیتے ہیں یہ حجاج کرام؟ جی, اس میں
جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی تقریباً 450 تو میڈیکل وہ تو ہو گیا نہیں جو فیلڈ میں ہے نا بلڈنگز وغیرہ میں. باقی جو ہماری سیکٹر وائز جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے, سیکٹر میں آپ ان کو جو بھی نام دے دیں, کچھ فوڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, کچھ ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ مانیٹرنگ سے, کچھ کمپلینٹ ہینڈلنگ پہ, کچھ جو ہے کمپلینٹ کال مینجمنٹ پہ, اور کچھ مشاعر کی جو ارینجمنٹ میں ہو رہے ہیں. یہ مختلف چیزیں انشور کرتی ہیں کہ حاجی کو منیمم سے منیمم ٹربل ہو. کہیں کسی کمرے کا اے سی خراب ہو گیا, کہیں بس لیٹ آتی ہے, کہیں کھانے کا مزاج معیار ٹھیک نہیں ہے, تو ہر بندہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس ریسپیکٹو ایجنسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ کی ٹیم جو بس اسٹاپس ہیں, جو ڈراپ پوائنٹس ہیں, ان کو مانیٹر کرتی ہے, بس دیر تو نہیں کر رہی. حاجیوں کو بھی ایجوکیٹ کرتی ہے کہ جی سعودی نظام کیا ہے. مثال کے طور پہ فرائیڈے کے دن آپ نے موو کرنا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ نماز سے پہلے 1 گھنٹہ باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں کہ بس آئے گی تو میں جاؤں گا. وہ تو صبح 9 بجے کے بعد ہی بند ہو جاتی ہے کیونکہ ادھر جگہ نہیں ہوتی. اسی طرح مغرب اور عشاء کے ٹائم پہ بس میں کا ٹائمنگز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. آپ کو نماز سے 1 گھنٹہ پہلے بس بند ہو جائے گی کیونکہ جس ڈراپ پوائنٹ پہ جائیں گے وہاں شٹل نہیں ملے گی. تو یہ اسی طرح سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. کھانے کا ڈیلی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, حاجیوں سے انٹرویو ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم خواہشات سے کمپلینٹ کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی بات ہے. ایک آپ نے بلڈنگ میں ایک بندے نے کمپلینٹ کی, 5 دوسرے بندوں نے کی, تو ہم اب کس کا سچ مانیں, اس کو سچ مانیں یا نہیں. پھر اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی کتنا پرسنٹیج ہے. اگر 80,000 آئے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کی ٹوٹل 100 کمپلینٹ جنریٹ ہوئی ہیں تو ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل حجاج لیس دین 1% ہے. تو کیا یہ ٹیسٹ بڈ کا ایشو ہے یا کھانے کا ایشو ہے؟ کہیں ڈیلے بھی ہو جاتی ہے, فائن بھی لگتے ہیں, کسی کو 5,000 10,000 25,000 ریال. جی کس کو کیٹرنگ نہیں, اس وقت یعنی فائن تو لگے ہیں سسٹم میں کوئی 35,000 ریال کے قریب, لیکن یہ ناٹ نیسسرلی کہ اس طرح کے فائن ہو. کسی کو دیر سے کھانا پہنچانے پہ فائن لگا. اوکے, نہیں یہ آپ کرتے ہیں کیٹرنگ کو یا سعودی؟ وہی جو نہیں ہم کرتے ہیں, جو ہماری ٹیم وہاں پہ ہوتی ہے. اوکے, حاجی کو دیر سے کھانا دیا, کھانا ختم ہو گیا, اس پہ بھی. اور اگر کھانا خدا نہ خواستہ مینیج ہی نہیں ہو پا رہا, ٹیسٹ مینیج نہیں, تو کچن بند بھی کر لیتے. ہم نے اس وقت تک میرا خیال ہے 2 کچن کو فارغ کر کے دوسروں کو کوٹا. تو اس میں سعودی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے یا صرف آپ لوگوں کا اپنا انٹرنل؟ یہ سارے سعودی اپرووڈ کچن ہوتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد وہ لوگ مینجمنٹ نہیں کر پاتے. کسی کچن کی ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ اچھی ہے, کوئی ہم نے نیا کچن لے لیا, وہ ادروائز تو کچن اچھا تھا, اس صدمے کو سہ نہ سکا, اس پورے ماحول کو سہ نہ سکا, اس کوآرڈینیشن کو, وقت پہ کھانا پہنچانا, بس گاڑیاں لگانا, حاجی کو مینیج کرنا. کسی کو وارہ نہیں کھاتا, کسی کا پروفٹ مارجن کم ہو جاتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے. اکانومیز اسکیل ہے نا, کوئی بہتر مینیج کرتا ہے, کوئی کم, کوئی بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے. یہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں. تو اتنا بڑا ٹوٹل کتنے کچن جو 1,20,000 حاجیوں کے لیے آپ لوگوں نے ہائر کیا ہوئے؟ مکہ میں تو میرا خیال ہے ایز آئی ریکال 15 کچن تقریباً لیے. جی. تو بسز کے حوالے سے کچھ بسز اونلی پاکستانی حجاج کے لیے ایلوکیٹ ہیں؟ بسز ہیں جو سلوات ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ہماری پاکستانی حجاج کے لیے ہی ہے. کتنی بسز ہیں؟ ایک فارمولے کے تحت ہم 250 پہ ایک بس لیتے ہیں. اوکے, 250 حاجیوں. ٹھیک ہے, یہ لانگ حاجی ہے. اوکے, جو شارٹ حاجی ہے اس کے لیے پھر 250 پہ ڈیلی بس لی جاتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. تو دونوں کا فارمولا مختلف ہے, لیکن یہ ٹوٹل ایوریج تعداد تقریباً میرا خیال ہے کوئی 450 بسز جب سارے لوگ ہوں گے سسٹم. ہاں جی 24 حرم کے لیے آ رہی. ہاں جی, جب میکسیمم ہوگا حاجی تو 450 بسز یا 475 بسز سسٹم میں کانسٹنٹ بیسس پہ 24 گھنٹے چلیں گے. ٹھیک ہے. ایسے کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں جس سے حجاج کرام کو سہولت ہو؟ نصرت کا تو پاک حج ایپ اپلیکیشن ہے ہمارے پاس, جو ہے جو سلوار ٹرانسپورٹ ہے اس کا بس ٹریکر ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ہے کمپلینٹ مینجمنٹ ٹریکنگ ہے, ہر بس کے علیحدہ آئیڈینٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس سسٹم. ہاں, یہ بھی آپ کو دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ بس اس وقت کہاں ہے, یہ کتنی دیر پہلے بلڈنگ چھوڑ چکی ہے, اس وقت کتنی بسیں کھڑی ہوئی ہیں ڈراپ اس پہ بس اسٹاپ پہ, کتنی ڈراپ پوائنٹس پہ کھڑی ہوئی ہیں, کون سی چل رہی ہیں, تاکہ بس ڈرائیور کو بھی مانیٹر کیا جا سکے کہ تم کتنا ٹائم ایک لوپ میں چلنے کا لیتے ہو. اور حج اس کو جو پلگرم کو ہے اپنی ساری بلڈنگز کا, کلینکس کا, منا کا, عرفات کے کیمپس کی لوکیشن
لوکیشن ہے, جس وقت جہاں چاہے وہ اس لوکیشن کو لے کے جا سکتا ہے. سارے ایمرجنسی نمبرز ہیں ان کے پاس, جس کو چاہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ساری ڈسپنسریز کی لوکیشن سے انفارمیشن پوری ہے اس کے پاس. حج کے سفر میں ہر لمحہ کنیکٹڈ رہیں. وادی ای سم لایا ہے سعودی ڈیٹا ای سم پر 15% آف. اب بنا کسی ٹینشن کے انٹرنیٹ استعمال کریں اور فیملی سے رابطہ رکھیں. اپنی ای سم ابھی حاصل کریں www.wadiesym.com. جو حجاج کرام یہاں آ کر فوت ہو جاتے ہیں, اللہ پاک کو پیارے ہو جاتے ہیں, ان کے حوالے سے کیا پریکٹس عمومی طور پر رہتی ہے اور کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ دیکھیں پہلے تو اگین وہی والی بات کہ جب حاجی فارم سائن کرتا ہے جی تو وہ یہ کمٹ کرتا ہے جی, اس میں بھی ڈکلیریشن ہے کہ اگر کوئی ڈیتھ وغیرہ ہو جاتی ہے تو سعودی لاز کے مطابق ہم وہاں پہ دفن کریں گے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک پورا نظام ہے. جب وہ ہو جاتا ہے تو ہمارا میڈیکل مشن جو ہے اس سے کنسرنڈ ایجنسی سے رابطے میں آ جاتا ہے. کاغذات بنتے ہیں, ان کے جو لواحقین یا دوست ہوتے ہیں, یا اگر اکیلا ہے تو پاکستان سے ان سے پرمیشن لی جاتی ہے, ایفیڈیوٹ واٹس ایپ پہ, فون کال وغیرہ وغیرہ. وہ ایک پروسیجر ہے پورا. تو ان کے جو ڈیزگنیٹڈ ہے مکہ مدینہ ہے تو جنت البقیع میں, یا جنت المولا, یا کچھ دوسرے شہداء قبرستان ہے ادھر دفنایا جاتا ہے. اگر حاجی خدا نخواستہ یا اس کے لواحقین کہتے ہیں کہ جی ہمیں واپس لے کے جانا, تو وہ ایک لمبا پروسیجر ہے جس میں کاسٹ بھی انوالوڈ ہے کافی ساری. تو کون پے کرتا ہے کاسٹ؟ وہ میرا خیال ہے حاجی کو ہی پے کرنی پڑے گی. سعودی نے تو کہا کہ میں یہاں کے دفناتا ہوں, وہ کاسٹ حاجی کو نہیں بیئر کرنی. آپ لوگ بھی نہیں پے کرتے اس؟ نہیں, وہ سعودی کا انڈرسٹینڈنگ. پاکستان حج مشن نہیں, پاکستان حج مشن ان کے لواحقین کو پے کرنی ہے. ہم کرتے ہیں جو اسٹریچر کیسز ہوتے ہیں, مثلا کسی حاجی کو واپس جانا پڑ گیا تو اسٹریچر جو ہے اس پہ ہم پاکستان میں جو جہاز میں 3 سیٹیں خریدتے ہیں وہ حج مشن بیئر کرتا ہے. لیکن اس کیس میں پھر وہ لواحقین کو وہ کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی. اگر حج سے پہلے حاجی فوت ہو گیا تو کیا آپ حج سے پہلے ہی بھجواتے ہیں یا پھر حج کے بعد تک اس کو سرد خانے میں رکھوایا جاتا ہے یہاں پر؟ اگر کسی نے کہا کہ واپس, وہ پھر پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اس پروسیس کو ختم ہو جائے گا نا آپ کی ساری ٹیم ایک آدھا بندا اس میں لگ جاتا ہے. پھر اس میں شاید کاؤنسلیٹ بھی انوالو ہو جاتی ہے, تھوڑا سا آپ لوگوں سے برڈن ہٹ جاتا ہے. ہاں, برڈن تو اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ کچھ ایجنسیاں ہیں موفا سے پرمیشن ہوتی ہے, کچھ ہیں. بہرحال میں ایگزیکٹلی اس کو اس وقت شاید نہ بتا پاؤں آپ کو. ہمارے ڈاکٹر کو یا میڈیکل مشن کو پوری ایک چیز پتہ ہے. تو بہت شکریہ ونس اگین. لیکن یہ بتائیں اگلے سال کے لیے کیا پلاننگ شروع ہو چکی ہے یا ہوگی؟ آپ کے یہاں آنے کے بعد جو 4 سال کا ایکسپیرینس ہے, کیا چیز آپ نے یہاں پر آ کر نہیں سیکھی؟ جی پہلا تو حج آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 40 دن پہلے حج سے یہاں پہ آیا تھا 23 میں. تو وہ حج میرا کافی لرننگ والا حج تھا. اس کے بعد 2024 25 26 میں کافی انٹروڈیوس کی, وہ آپ سے پہلے ہی بات ہو چکتی ہے, ریفارمز لائے گئے. اور یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے. سعودی عرب کا حج بھی ہر سال اس میں ریفارمز آ رہے ہیں, چینجز آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان منسٹری بھی کوشش پوری کر رہی ہے کہ جو جتنی یعنی ایڈوانس ٹائم لائن ہے اس کے مطابق پلاننگ کرے. اس سال ہماری بھی ریکویسٹ ہے اور منسٹری کی بھی کوشش ہے کہ جتنی جلدی سے حاجی رجسٹر کیا جائے اور پروکیورمنٹ یہاں پہ کی جائے, تاکہ کیونکہ جتنی جلدی پروکیورمنٹ کریں گے آپ کی پلاننگ اچھی ہوگی, پلاننگ اچھی ہوگی آپ کے آپریشنز اچھے ہوں گے. تو ہوپفلی اس سال کی پلاننگ پچھلے سال سے بہتر ہوگی. تو بہت شکریہ آپ کا. اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ لوگ نیچے کامنٹس میں بتائیے گا. ڈی جی صاحب ابھی ادھر ہی ہیں مکہ مدینہ میں, تو ان سے جو ہے دوبارہ ہم ایک اور نشست کر لیں گے. میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں. بہت آپ لوگوں نے ٹائم دیا. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ پروگرام رکھا اور اتنے سارے سوال ہوئے, تاکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جی حاجی تک معلومات صحیح پہنچ سکے. کوئی ایک آپ پیغام دینا چاہیں تو وہ بھی. بس پیغام میرا یہی ہوگا, حاجی صاحبان اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبارک کرے, اور ہمارے عملے سے بھی تعاون کرنے کی کوشش کریں. یہ لوگ دن رات آپ کی خدمت میں مامور ہیں. کہیں کہیں کوئی مسائل ہمارے حل کرنے کے ہوتے ہیں, کہیں ہمارے اس سے باہر ہوتے ہیں. آپ تھوڑا سا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.